إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وقال تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں بہنوں، اس میں کچھ پرابلم ہے؟ اسپیکر خراب ہے؟ ہاں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ساری نعمتوں میں عظیم الشان نعمت سے ہدایت ہے. جس انسان کو ہدایت ملے ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دی. لیکن کمال یہ نہیں ہے کہ انسان کو ہدایت ملے، بلکہ کمال یہ ہے کہ انسان دنیا میں ہدایت پر جیتے ہوئے دنیا سے جائے، وہ ہدایت پر باقی رہے. قرآن کریم کی آیات میں اور احادیث میں اللہ تعالیٰ نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی ہے کہ ہدایت ایک ایسی چیز ہے کہ ملنے کے بعد بھی چھین لی جاتی ہے. لہذا ہدایت پانے والا انسان بے فکر نہ ہو، بلکہ اسے اپنی ہدایت میں ترقی اور اس ہدایت کی حفاظت کی ہمیشہ فکر کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے نیک بندوں کی دعا سمجھائی، سکھائی، ہم کو اس کی تعلیم دی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے اللہ تو ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا نہ فرما بعد اس کے کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہے. یعنی اے اللہ ہدایت دے دینے کے بعد ہمارے دلوں کو انحراف سے، گمراہی سے بچا. اور یہ صرف عام انسانوں کا حال نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی بھی گمراہی سے ڈرتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے خصوصی انتظام ہوتا ہے ان کو بچانے کا. وہ دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہدایت پانے کے بعد گمراہ نہ ہو جائیں. یہ ان کی عبودیت ہوتی ہے اور فتنوں کے بارے میں معرفت کا نتیجہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں گمراہیاں کتنی بھیانک ہیں. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. اور جب ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے میرے رب اس شہر کو امن و امان والا شہر بنا. مکہ کے لیے دعا کی کہ اللہ اس کو امن کا شہر بنا دے. لیکن اسی کے بعد کہا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے اللہ مجھے بھی بچا اور میری اولاد کو بھی بچا اس چیز سے کہ کہیں ہم بتوں کی عبادت کرنے والے نہ بن جائیں. جس نے اپنی قوم کو شرک سے آگاہ کیا، بتوں کی عبادت سے روکا، بلکہ بتوں کا دشمن
جس کی وجہ سے اتنی ساری آزمائشیں آئیں، آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے آگ سے بچایا، جس کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، بعد والی نسلوں کے لیے جس کو اسوہ بنایا، انی جاعلک للناس اماما، لوگوں کے لیے ان کو امام بنایا گیا، اسوہ بنایا گیا، مقتدی بنایا گیا۔ لیکن ان کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شہر کو آباد کرتے ہوئے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس گھر کو، اس شہر کو امن والا بنا، اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے بارے میں ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ خوف محفوظ رہنے کی پہلی سیڑھی ہے۔ جو انسان بے فکر ہو جاتا ہے وہ پھسل کے گر جاتا ہے، چاہے گاڑی چلانے کا معاملہ ہو، راستہ چلنے کا معاملہ ہو، یا زندگی کا کوئی بھی میدان ہو۔ جب انسان بے فکر ہو جاتا ہے تو خسارے میں، گھاٹے میں، نقصان میں واقع ہوتا ہے۔ جو آدمی ٹرین میں سفر کر رہا ہے، لوکل میں بھیڑ ہے اور جیب میں پیسہ ہے، تھیلی میں پیسہ ہے، اور بے فکر ہو جائے، آنکھ کھلنے کے بعد، گاڑی سے اترنے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ وہ لوٹ لیا گیا، اس کے پاس جو کچھ تھا وہ چوری ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ دوران سفر وہ بے فکر تھا۔ اس نے نعمت پائی، اس کو اجرت ملی، اس نے محنت کی، اس نے تجارت کی، پیسہ ملا، لیکن ملنے کے بعد میں سفر میں ہی اس کو کسی نے دھوکہ دے دیا، چوری کر لی، اس سے لوٹ لیا، اور وہ غفلت میں پڑا رہا، اور گھر پہ جب پہنچا تو دیکھا کہ اس کی تھیلی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے حاصل کیا، اس کو ملا، لیکن اس نے سنبھالا نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ پانا بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہدایت کا پانا بہت بڑی نعمت ہے، لیکن دنیا میں ہدایت پر باقی رہ کے دنیا سے جانا، یہ اس سے بڑی نعمت ہے۔ تو ہدایت پر جمے رہنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت پانے والوں کو ہدایت کی دعا کی تلقین کی۔ بھائی جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز میں اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں، بلکہ ہدایت کی دعا سے پہلے کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے مدد چاہتے ہیں، اللہ کو رب مانتے ہیں، اللہ ہی کو معبود مانتے ہیں۔ یہ گمراہ لوگ نہیں ہیں، یہ عبادت کرنے والے اور اللہ سے دعائیں کرنے والے، اللہ کو اپنا رب، اپنا معبود تسلیم کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ ہدایت پر آ چکے ہیں، یہ توحید پر آ چکے ہیں، لیکن سارا اقرار کرنے کے بعد پھر مانگنے میں اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ ہدایت تو مل گئی، لیکن ہدایت پر جمنا ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گمراہ ہو جائیں، کیونکہ آگے گمراہ ہونے والوں کی بات آ رہی ہے۔ کیونکہ پچھلی قوموں میں ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو کتاب دی، لیکن کتاب ملنے کے بعد بھی، نبیوں کو پانے کے بعد بھی وہ گمراہ ہو گئے۔ ہدایت پا کر بھی یہود ہیں، نصارہ ہیں، گمراہ ہو گئے۔ ایک حق کی تحقیق میں گمراہ ہو گئے، دوسرے حق کی تطبیق میں گمراہ ہو گئے۔ نصارہ حق ملا نہیں، اللہ نے دیا لیکن اس میں کنفیوز ہو گئے، صحیح علم ان کے پاس نہیں تھا، تو غلط علم کی وجہ سے ماننے والے تھے لیکن غلط طور پر ماننے والے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، لیکن کیا مانا؟ نبی و رسول ماننے سے زیادہ بیٹا بنا دیا اللہ کا۔ انہوں نے خواہشات سے بچنا، اس کو مانا، لیکن بچنے میں خواہشات کے اتنے آگے چلے گئے کہ ایسے مجاہدے ایجاد کیے جو اللہ تعالیٰ نے مشروع نہیں کیے تھے۔ اتنا تقویٰ میں آگے بڑھ گئے
کہ تقوی میں غلو کرتے ہوئے حلال کو بھی حرام کر دیا. تو یہ ماننے والے لوگ ہیں. تھوڑا سا آگے آ جائیے, آنے والوں کے لیے جگہ بنائیے. نصارہ کے بالمقابل یہود, انہوں نے نہیں مانا. عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے, دوسرے نبی بھی ان کے پاس آئے, انہوں نے ان کی بات مانی نہیں. کیوں؟ خواہشات کے خلاف جب نبیوں کی بات گئی تو انہوں نے اپنی غلطی ماننے کی بجائے نبیوں کو غلط مانا. یہی غلط ہے, ہم صحیح ہیں, اور ان کی جانوں کے دشمن بن گئے. اپنے آپ کو بدلنے کی بجائے اللہ کی کتاب کو بدل دیا. خواہش پرستی اتنی آئی کہ یہاں ایک طرف نصارہ ہیں جنہوں نے حلال کو حرام کیا تقوی کے نام پر, احتیاط کے نام پر, نفس کی مخالفت کے نام پر. یہود کا معاملہ یہ ہو گیا کہ نفس کے اتنے غلام بن گئے کہ حرام کو حلال کر لیا. اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں کو بھی حیلوں کے ذریعے سے انہوں نے حلال کر لیا. تو یہ نفس کے دشمن اور یہ نفس کے غلام, لیکن دونوں بھی غلط. انہوں نے نفس کی مخالفت میں غلو کیا اور یہ نفس کے غلام بن گئے. انہوں نے ماننے میں عیسیٰ علیہ السلام کو غلو کیا, حد پار کر دی, اور انہوں نے ماننے ہی سے انکار کر دیا. گمراہی. درمیان ایک راستہ ہے, صحیح طور پر ماننا. تو اس کے لیے تحقیق ضروری ہے کہ صحیح طور پر ماننا کیا ہے. صحیح عقیدہ, صحیح منہج, کیا صحیح ہے جاننا, جس سے نصارہ محروم رہے. اس کا علاج کیا ہے؟ کیا صحیح ہے جاننا. دو, اس کو تحقیق کہیں گے کہ ان کا بگاڑ کس میں آیا. صحیح تحقیق نہیں ان کے پاس, تحقیق میں غلطی, باطل کو حق سمجھ لیا, حق کو باطل, جبکہ دل میں جذبہ تھا. جذبہ ہونے کے باوجود بھی گمراہ ہو گئے, کیونکہ صحیح طور پر حق کی تحقیق نہیں کر پائے. اور یہود تحقیق کی ان کے پاس. تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں. تحقیق کی, کتاب تھی ان کے پاس, تطبیق نہیں تھی. تطبیق جو جانا اس پر عمل کرنا, جانی ہوئی بات کو زندگی میں لانا, وہ نہیں کرتے تھے. گمراہی دو طرح کی ہوتی ہے, ایک علمی اعتبار سے, ایک عملی اعتبار سے. یا تو انسان راستہ جانتا نہیں, غلط راستے پہ چلا جاتا ہے, یا پھر یہ کہ انسان راستہ جانتا ہے لیکن خواہش نفس کی وجہ سے وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے کسی اور چیز کو پانے کے لیے. اس کو معلوم ہوتا ہے راستہ یہ ہے, لیکن راستہ کبھی تکلیف والا, تنگی والا, پریشانی والا ہوتا ہے. انسان کبھی صبر نہیں کر پاتا ہے, یا کبھی لذتوں پہ صبر نہیں کر پاتا ہے, یا کبھی مصیبتوں پہ صبر نہیں کر پاتا ہے, اور کہیں نہ کہیں مڑ جاتا ہے اور خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے, اور آدمی صراط مستقیم کو چھوڑ دیتا ہے. ان دونوں سے بچنا, صحیح طور پر تحقیق کرنا اور صحیح طور پر جانی ہوئی چیزوں کی اور صحیح علم کی اپنی زندگی میں تطبیق کرنا, جاننا, ماننا اور اس کو اپنی زندگی میں لانا, یہ ہدایت ہے. ہدایت کے 4 مرتبے ہیں. پہلا مرتبہ, اللہ نے ہر مخلوق کو اس کی ہدایت دی ہے. اسی لیے پرندہ اڑنا جانتا ہے, مچھلی تیرنا جانتی ہے, کیڑے مکوڑے اور زمین پر رینگنے والے جاندار اپنی غذا تلاش کرنا جانتے ہیں. اللہ نے ان کو رہنمائی دے دی ہے. یہ پہلا مرتبہ ہے. دوسرا, اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے, کتابوں کے ذریعے سے حق بتا دیا ہے. تیسرا مرحلہ, اللہ نے جو بتایا ہے, جب انسان کے دل میں طلب پیدا ہوتی ہے تو اللہ اس کی مدد کر کے اس کو ہدایت پر لاتا ہے. دل میں چاہت جب پیدا ہوتی ہے حق پر چلنے کی اور انسان صحیح اصول اپناتا ہے تو اللہ اس کو دھکا دے دیتا ہے, حق کی طرف اس کو لے آتا ہے, اس کے لیے آسان کر دیتا ہے, اس کو جماتا ہے اللہ.
اس کی خیر کی وجہ سے، اس کی کوششوں کی وجہ سے اللہ اس کو سیدھے راستے پر باقی رکھتا ہے اور جانے نہیں دیتا۔ 4 چلاتا ہے اللہ، چلاتا یہاں تک کہ وہ دنیا سے اس حال میں جاتا ہے کہ وہ ہدایت پر تھا، پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ قبر کے مرحلے سے، حشر کے مرحلے سے، پل صراط سے پار کرا کے اس کو جنت میں لے جاتا ہے، رہنمائی اس کو جنت کی دیتا ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، جنتی کہیں گے اللہ کی ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو اس جنت کی ہدایت دی، یعنی جنت کا راستہ صرف دکھایا نہیں، چلایا اور پہنچایا۔ تو اس اعتبار سے اگر دینی میدان میں ہدایت دیکھیں، پہلا مرحلہ تو جانور انسان سب اس میں ہے، کیسا جینا جانوروں کو بھی اللہ نے بتایا۔ اسی لیے بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو ماں کا دودھ پینا سکھانا نہیں پڑتا اس کو، اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے، وہ جانتا ہے کہ ماں کا دودھ کیسے پیتے ہیں، اس کو ماں اپنے سینے سے لگاتی ہے، اس کو معلوم رہتا ہے کرنا کیا ہے۔ کون سکھایا؟ یہ اللہ سکھایا اس کو، یہ ہدایت اللہ کی طرف سے رہنمائی ہے اس کی۔ لیکن باقی جو 3 چیزیں ہیں، رستہ دکھانا، رستہ چلانا اور منزل تک پہنچانا، 3 چیزیں یاد رکھیں گے اس میں، رستہ دکھانا، پھر رستہ چلانا اور پھر منزل تک پہنچانا، یہ 3 مرحلے ہیں۔ اور معاملہ آسان نہیں ہے، معاملہ آسان نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ نے ڈالا ہے، یہاں ہمارا نفس ہے جو ٹکنے نہیں دیتا، شیطان ہے جو ہر وقت گھات میں لگا ہوا ہے، پھر ماحول ہے، بگڑے ہوئے لوگ، اچھے لوگ، بگڑے ہوئے لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک بگڑا ہوا ماحول ہے، بگاڑ غالب ہوتا ہے ہمیشہ۔ اس لیے ابلیس نے بھی کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، زمین میں تو کیا ہے، اکثروں کو شکر گزار نہیں پائے گا، بگاڑ زیادہ ہوگا ہمیشہ، بگاڑ کا ماحول وہ کھینچے گا اس کو، سماج اس کو کھینچے گا، دنیا کی زیب و زینت کھینچے گی اپنی طرف، ماں دنیا کی چیزیں اور شہوتیں کھینچیں گی اپنی طرف، دنیا کی مصیبتیں ہیں وہ ہٹائیں گی اس کو رستے سے، سیدھے رستے سے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، ان کے بیچ میں ٹکے رہنا حق کے راستے پر، یہاں تک کہ انسان منزل مقصود تک پہنچ جائے، یہ کامیاب ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ کامیاب ہوا۔ آخری وہ کامیابی ہے کہ بچا کے آدمی سارے مرحلے پار کر کے دنیا، قبر، اس کے بعد حشر اور پل صراط پار ہو کے جنت میں پہنچ جائے، اب وہ جا کے کامیاب ہوا ہے۔ دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے، یہ چھوٹی کامیابی ہے، جاب مل جانا، پاس ہو جانا، پیسہ کمانا، دنیا میں عزت ملنا، شہرت ملنا، خوشحالی ملنا، صحت ملنا، کامیابی نہیں ہے یہ، چھوٹی چھوٹی چیزیں نعمتیں اللہ کی، بلکہ دیکھا جائے تو یہ خود اپنی ذات میں ایک امتحان ہے، یہ بھی خود آزمائش ہے، کیونکہ ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، قیامت کے دن تم کو تمہاری نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو جتنی نعمتیں دنیا میں ملی ہیں ان کا سوال ہوگا۔ اصل کامیابی جنت ہے، اصل کامیابی جنت ہے۔ تو دنیا میں کیا یہ ممکن ہے کہ انسان کو ہدایت کے بعد بھی گمراہ ہو جائے؟ وہ ہدایت ملنے کے بعد، ہاں، یہ آیت بتاتی ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہمیں ہدایت دے دینے کے بعد ہمارے دلوں میں انحراف، ڈیویشن پیدا نہ کر۔ معلوم ایسا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ہدایت ملے، اس کے بعد دل میں بگاڑ پیدا ہو، اور دل کا بگاڑ زندگی کا بگاڑ لگتا ہے۔ معلومات کے بگاڑ کی شروعات کہاں سے ہوتی؟ دل سے، دل کو بچانا ضروری ہے۔ اسی لیے کہا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، ہاں یہ کہ آدمی، مگر یہ کہ آدمی قلب سلیم لے کر حاضر ہو، قلب سلیم لے کر حاضر ہو۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، میں نے تم کو ایک ایسی شاہراہ پر، ایسے راستے پر چھوڑا ہے جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ رات میں کیا ہو جاتا ہے؟ راستہ دکھتا نہیں ہے، تو ایسا راستہ، ایسا دین تم کو نہیں دیا، ایسی رہنمائی نہیں دی کہ جس میں کبھی اجالا ہو اور کبھی اندھیرا ہو، نہیں، یہ دین ایسا ہے کہ ہمیشہ راستہ دکھائی دے گا۔ لیلھا کنہارھا، سارے معاملات واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیے تاکہ ہم فتنوں سے بچ کے ہدایت پر قائم رہ کے جنت میں چلے جائیں۔ ہم کو بتا دیا جا چکا ہے، لیکن آپ نے فرمایا لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، اب یہ راستہ دکھا دیا گیا ہے، راستہ مل گیا ہے، اس راستے پہ چلنے والے، لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس سے وہی آدمی انحراف کرے گا جو ہلاک ہونے والا ہے، یعنی اس راستے پر آ کے پھر وہ کہیں اور نکل جائے گا اور ہلاک ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ میں، آپ نے زمین پہ ایک سیدھی لکیر کھینچی، لکڑی سے آپ نے لکیر کھینچی اور پھر اس کے دائیں اور بائیں راستے بنائے اور درمیانی راہ پر آپ نے انگلی رکھی اور کہا یہ اللہ کا راستہ ہے، اور بازو میں جو آپ نے لکیریں بنائی تھی آپ نے کہا یہ شیطان کے راستے ہیں، اور پھر آپ نے آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اسی پر چلتے رہو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسری راہوں میں مت نکل جانا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ دوسری راہیں تمہیں اللہ کے راستے سے دور کر دیں گی۔ تو معلوم ہے کہ سیدھا راستہ ہے، لیکن اس سے نکلنے والے کچھ اور راستے بھی ہیں، اس میں جانا نہیں ہے، لیکن خطرہ یہ ہے کہ آدمی چلتے 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 مڑ جائے دائیں یا بائیں اور کسی اور راستے پر نکل جائے، خواہشات کی وجہ سے، شیطان کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، کسی گمراہ کرنے والے کی وجہ سے۔ یہ ہو سکتا ہے، یعنی ہدایت کے بعد بھی گمراہی ممکن ہے، لہٰذا ایک مومن کو، ایک مسلمان کو بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ جس کی جیب خالی ہے اس کو چور کا ڈر رہتا، چور کا ڈر کس کو ہوتا؟ جس کے پاس پیسے ہیں، جس کی جیب میں کچھ ہے، جس کی تھیلی میں کچھ ہے۔ جو گمراہ ہے اس کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو ویسے بھی گمراہ ہے، شیطان اور کتنا گمراہ کرے گا اس کو، تو گمراہ ہے۔ لیکن جو ہدایت پر ہے اس کو بے فکر نہیں ہونا چاہیے، اس کو تو اور ڈرنا چاہیے کہ اب میرے پاس کچھ ہے، شیطان اب میرے پیچھے لگے گا مجھے گمراہ کرنے کے لیے، تو اللہ سے ملی ہوئی ہدایت کو سنبھالنا یہ ہمارا کام ہے۔ اللہ کی طرف سے ملے ہوئے دین کو، حق کو، ہدایت کو، ایمان کو، توحید کو، اور اللہ کی طرف سے ملنے والی اس نعمت کو جو اللہ نے ہم کو دین کی شکل میں دی ہے، اس کو سنبھالنا ہی ہمارا کام ہے۔ لاپرواہ ہو کہ ہم جیے، آدمی حدیث میں کیا ہے، صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، ہو سکتا ہے ایسا۔ تو گمراہی ہدایت کے بعد بھی آ سکتی ہے۔ تو آج کے اس درس میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا اسباب ہیں کہ ایک آدمی ہدایت پانے کے بعد بھی گمراہ ہوتا ہے۔ اگر وقت کی گنجائش نہیں تو پھر ہم اس کے علاج کے تعلق سے بھی چیز دیکھیں گے، بات بعض وقت بہت لمبی ہو جاتی ہے، لیکن یہ ایسا عنوان ہے کہ جس کی بہت ضرورت ہے، موجودہ دور میں اور بھی زیادہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گمراہی کے اسباب بڑھ گئے۔ آج سے پہلے بھی لوگ مرتد ہوتے تھے، لیکن آج دیکھیے آپ کو سننے زیادہ آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ زیادہ آ رہا آج۔ کیوں؟ کیونکہ گمراہی کے اسباب بڑھ گئے۔ تو علمی اعتبار سے یا عملی اعتبار سے گمراہی کے اسباب کیا ہیں، ایک ایک کر کے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے آدمی حق کو پانے کے بعد، دین کو پانے کے بعد، اسلام کو پانے کے بعد بھی، یا سنت کو پانے کے بعد بھی کیسے گمراہ ہو جاتا ہے، یا نیک زندگی گزارتے گزارتے اچانک کیوں بگڑ جاتا، گناہوں کی طرف چلا جاتا۔ آپ نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ نیک بنا، آیا نماز پڑھنے والا بنا، داڑھی واڑی چھوڑ دیا، ایک دم سب ٹھیک ٹھاک، تہجد بھی پڑھ رہا، سنتوں پہ عمل کر رہا، پھر اچانک زندگی میں کچھ آیا اس کے ایسے کہ سب چھوڑ دیا۔ کتنے لوگ ہیں،
خواتین میں ایسا ملتا ہے، نیک زندگی کی طرف آئی، پردہ کرنے لگی، سب کچھ کرنے لگی، پھر اچانک ایسا کچھ ہو گیا، ساری بے حیائی سے لے کے دور دور تک دین کا کوئی اس کی زندگی میں نام نہیں، اور کہیں اور نکل گئی۔ ایسا ہوتا ہے، کبھی تو دین سے بھی نکل جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ یہ دیکھنا ضروری۔ کیوں دیکھنا ضروری؟ تاکہ ہم ان دروازوں سے چوکن نہ رہیں جو ہم کو ہلاکت کی طرف لے جانے والے ہیں۔ یہ شیطان کے دروازے جو شیطان کھول کے دعوت دیتا ہے۔ لہٰذا آج کی اس گفتگو میں ہم انہی چیزوں کو دیکھیں گے۔ نمبر 1، گمراہی ہدایت کے بعد کیسے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو یوں ہی گمراہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ کی طرف سے گمراہی کا فیصلہ کسی کے بارے میں تب ہوتا ہے جب حق اس کے سامنے آتا ہے اور حق آنے کے بعد بھی وہ اس کو قبول نہیں کرتا ہے، تو یہ انکار اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اس انکار کی وجہ سے انسان کے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ۔ سورہ التوبہ میں آیت نمبر 115 میں اللہ نے فرمایا اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو یوں ہی گمراہ کر دے، بعد اذ ہداہم، جبکہ اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے۔ ہدایت دینے کے بعد اللہ یوں ہی کسی کو گمراہ نہیں کرتا ہے، حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کس چیز سے بچنا ہے واضح نہ کر دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے سے لوگوں کو بتاتا ہے کہ کس چیز سے بچنا ہے، تم شرک سے بچنا ہے، کفر سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اللہ بتاتا ہے۔ لیکن پھر جب وہ جاننے کے بعد لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے علم اور حق کو قبول نہیں کرتے، لاپرواہ ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا آتی ہے کہ یہ ہدایت کے لائق نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھٹکا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے دنیا کی، کہ جو حق کو قبول نہیں کرتا ہے، حق کے سامنے آنے کے بعد لاپرواہی کرتا ہے، تو ایسا آدمی حق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جس کا دل اللہ کی طرف لپکتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ تک پہنچے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ کا قرب اس کو ملے، وہ چاہتا ہے کہ وہ ہدایت لے۔ تو جس کے دل میں طلب ہوتی ہے ہدایت کی، اللہ اس کی ہدایت کو اور بڑھاتا ہے۔ لیکن اگر انسان حق سامنے آنے کے بعد بھی تسلیم نہ کرے، قرآن کی بات آئی، حدیث کی بات آئی اور نہیں مانے آدمی، تو دل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے، پھر آنے والی ہدایت کو قبول کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا میں اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلت میں فرمایا وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، قوم ثمود کو ہم نے رہنمائی دی، نبی کے ذریعے سے بتایا کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کس چیز میں ہلاکت ہے، کس چیز میں نجات ہے، ہم نے ان کو بتایا، ان کے پاس اللہ والا علم آیا، لیکن انہوں نے کیا کیا فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، انہوں نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر اندھے پن کو اختیار کیا۔ انہوں نے کیا کیا، ہدایت آئی، روشنی آئی اللہ کی طرف سے، لیکن روشنی آنے کے بعد بھی انہوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، انہوں نے اندھے پن کو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ترجیح دی۔ آپ دیکھیں دنیا میں ایک انسان آنکھ والا ہے، اگر آنکھ کھولے گا تو اس کو دکھتا ہے، لیکن اگر آدمی آنکھ ہونے کے باوجود بھی آنکھ بند کر لے تو آنکھ ہونے کے باوجود بھی اس کو دکھتا نہیں۔ ویسی انسان کے پاس حق آئے لیکن آدمی آنکھیں بند کر لے، اپنے دل کی آنکھوں سے حق کو نہ دیکھے، اس میں غور نہ کرے، اس کو قبول نہ کرے، تو ایسے انسان کو ہدایت نہیں ملتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں بلکہ سینوں میں موجود دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو ایک آنکھیں ہیں جو آسمان و زمین کو دیکھتی ہیں،
اور ایک دل ہوتا ہے جو حق کو دیکھنے والا ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنی دل کی آنکھیں بند کر لے تو ایسے انسان کو حق سامنے ہونے کے باوجود بھی دکھائی نہیں دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ اندر قبولیت کی طلب نہیں ہے، وہ نہیں چاہتا ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہم کو ملی کہ انسان اگر ہدایت سامنے آئے لیکن آنکھیں بند کر لے، اس سے اعراض کرے، اس کو اوائڈ کرے، اگنور کرے، تو ایسا انسان ہدایت سے محروم رہتا ہے۔ جسے اللہ نے فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ سورہ الصف میں اللہ نے فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا، جب انہوں نے انحراف کیا۔ زاغ کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھا جانا، سیدھے چلنے کی بجائے ٹیڑھا جانا۔ جب انہوں نے ٹیڑھے پن کو اپنایا، ٹیڑھے راستے کو اپنایا سیدھے راستے کی بجائے، انہوں نے خود چنا ٹیڑھا جانا ہم کو، تو اللہ نے فرمایا ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ جب انہوں نے انحراف کیا حق کے راستے سے تو اللہ نے ان کے دلوں کو منحرف کر دیا حق سے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقین کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا ہے۔ اللہ ہدایت نہیں دیتا فاسقین کو۔ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ فاسق کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی حد سے نکل بھاگنا۔ اسی لیے ابلیس کے بارے میں اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، ابلیس جنات میں سے تھا، وہ اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا، یعنی میں نہیں مانتا اللہ کے حکم کے مقابلے میں۔ اس نے کیا؟ اللہ نے کہا سجدہ کر، کہا نہیں، میں اس سے بہتر ہوں، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اس کو مٹی سے پیدا کیا، مجھ کو آگ سے۔ اللہ کا حکم سامنے آیا، تسلیم کیا نہیں، اپنی عقل چلائی، اپنی عقل کی بنیاد پر اس نے اللہ کے حکم کو اس کا انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکارا ہوا بنا دیا۔ تو اگر ایسا انسان ہو جو اللہ کی حدوں سے نکل بھاگتا ہو، نافرمان بنتا ہو، انکار کرتا ہو، ایسے انسان کے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ تو یہ پہلی بات ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی بات ہمارے سامنے آئے، کبھی وہ بات عقل میں آئے گی، کبھی نہیں آئے گی۔ قبر میں عذاب ہوتا، کیسا؟ دکھائی نہیں دیتا، ٹھیک ہے، ہم کو نہیں دکھائی دیتا، لیکن بتایا کون؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا۔ آپ کی بات سچی، الصادق الامین، مان لینا چاہیے، چاہے عقل میں آئے یا نہ آئے۔ تجارت حلال ہے لیکن سود حرام ہے، کیسا؟ تجارت میں بھی تو پیسہ بڑھتا نا، سود میں بھی تو پیسہ بڑھتا، بات کیا ہے؟ ایک ہی ہے نا، تو کیوں نہیں ہے حلال؟ میں تو مانتا ہوں اس کو کہ حلال ہے، میرے لیے حلال ہے۔ اللہ کی بات سامنے آئی، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا، ربا کو حرام کیا ہے۔ بس اب عقل نہیں چلانا ہے، کبھی دل نہیں مانتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے۔ مردوں کو پردہ کیوں نہیں ہے، عورتوں کو کیوں پردہ ہے؟ کیا ہے یہ؟ ہماری بڑی تکلیف ہوتی ہے گرمی کے موسم میں، اپنے آپ کو پہلے کپڑے، اس کے اوپر یہ، اور پھر چہرہ ڈھانپو اور یہ سب کچھ کرو۔ اتنی گرمی میں ہم کو نہیں ہوتا، ہم نہیں کریں گے۔ پہلے مردوں کو کراؤ، پھر ہم کو بولو مولوی صاحب۔ بعض اوقات عورتوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے بات آ گیا، حکم آ گیا، بات آ گئی، ماننا ہے، آسانی ہو مشقت ہو، مشقت کی وجہ سے، تمہاری انکنوینئنس کی وجہ سے ایک چیز فرض تمہارے لیے حرام نہیں ہو جائے گی، ممنوع یا آزادی تمہیں نہیں آ جائے گی کہ جو چیز اللہ نے حکم دیا اس کو تم آزاد ہو جاؤ، نہیں۔ دل مانے نہیں مانے، نفس قبول کرے نہ کرے، اس کو مان لینا، اس کی مخالفت نہیں کرنا۔ جیسے آدمی اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے، اس کے دل میں سختی پیدا ہوتی ہے، سختی پیدا ہوتی ہے اور آدمی گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ نمبر 2، سنت کی مخالفت، سنت سے ہٹ کے بدعات میں چلنا، اور سلف کے منہج سے انحراف، یہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ دو چیزیں جمع ایک ساتھ اور ایک آیت میں ہے کہ رسول کی مخالفت، رسول کے راستے کو چھوڑ کے اور راستہ چلنا،
اور 2 سلف کے راستے کو چھوڑ کے اپنے حساب سے چلنا. قرآن کا مطلب میں میرے حساب سے سمجھوں گا، حدیث کا مطلب میں میرے حساب سے سمجھوں گا، یہ بھی مصیبت سے. یا یہ کہ کہے کہ نہیں صرف میں قرآن مانتا ہوں حدیث نہیں مانتا، یہ تو بس بعد میں لکھی ہوئی چیزیں ہیں اور اضافے ہیں، ہم کو ضرورت نہیں ہے، ایک کتاب کافی ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، متقین کے لیے ہدایت ہے، بس قرآن ہدایت ہے ہمارے لیے، حدیث ہم نہیں مانتے ہیں. تو اگر کوئی آدمی سنت کا ترک کرے اور پھر قرآن و سنت کے سمجھنے میں سلف کے راستے کو چھوڑے، یہ بھی گمراہ ہو جاتا ہے. اسلام پا کے بھی گمراہ ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی اسلام سے نکل جاتا ہے. ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو، دین اس کے لیے کھلونا بن جاتا ہے. پھر ایک دروازہ توڑا تو پھر باقی سب آسان ہو جاتا ہے. ایک رول توڑا، ایک مرڈر کیا، اس کے بعد دوسرے مرڈر آسان ہو جاتے ہیں. ایک زنا کیا، اگلے زنا آسان ہو جاتے ہیں. تو ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر دیا، وہ ایک انکار اگلے کئی انکار آسان کر دیتا ہے. شرم مر جاتی ہے، ڈر نکل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. دیکھیے جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہونے کے بعد، تو پہلا جرم کیا ہوا؟ رسول کی مخالفت. ہدایت کے واضح ہونے کے بعد تو رسول کی مخالفت بھی جرم ہے. کوئی آدمی ٹھیک ہے، کوئی غلطی کر رہا ہے، سنت کے خلاف کام کر رہا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں بیچارے، کسی نے بتایا نہیں، گاؤں دیہات میں رہتا ہے یا شہر میں رہتا ہے لیکن کوئی سکھایا نہیں، تو ابھی بھی وہ معذور ہے. اس اعتبار سے معذور نہیں کہ علم حاصل نہیں کرتا ہے تو چلتا ہے، علم حاصل کرنا چاہیے، لیکن خلاف ورزی کی وجہ سے ہم کافر اس کو نہیں بول دیں گے کہ رسول کا دشمن ہے، رسول کا مخالف ہے. مخالف نہیں، اس کو معلوم ہی نہیں ہے، لیکن معلوم ہونے کے بعد رسول کی بات نہیں مانے تو مجرم نہیں ہوا. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. نمبر 2، جرم نمبر 2، مؤمنین کے راستے کو چھوڑ کے کسی اور راستے پر چلے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت رسول کے ساتھ مؤمنین کون تھے؟ صحابہ، کیونکہ آیت اس زمانے سے بات بتائی جا رہی کہ گمراہی کس کے لیے آتی ہے. تو اس وقت میں ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے ساتھ ایمان والے ہیں تو وہ صحابہ ہیں. تو جو رسول کی مخالفت کرے اور مؤمنین کا یعنی صحابہ کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے، کیا ہوتا؟ نولی ما تولا، جہاں وہ مڑا ہے ہم اس کو وہیں موڑ دیتے ہیں. ونصلہ جہنم، اور اس کو جہنم میں پہنچا دیتے ہیں. وساءت مصیرا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. معلوم ہے کہ ایک آدمی سیدھے راستے پہ چل رہا ہے، پھر رسول کی کوئی بات سامنے آئی، انکار کر دیا، یا رسول کی بات اپنی خواہش سے سمجھی، اپنی عقل سے سمجھی اور صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دیا، اپنے دل سے کچھ بھی مطلب لے لیا اور سلف کے راستے کو چھوڑ دیا، سلف کی تفہیم اور تطبیق کو چھوڑ دیا. حدیث سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا آپ نے قیامت تک کے آنے والی فتنے بیان کر دی اور اس سے یہ نہیں دیکھا کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا مانتے تھے. اپنے طور پر عقیدہ بنا لیا کہ دیکھو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فیوچر معلوم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ عالم الغیب ہیں. جبکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی گود میں دم توڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وفات ہوئی آپ کی، آخری سانسیں آپ کی آپ نے جہاں لی، ان کا کہنا ہے کہ جو یہ کہے، یہ دعویٰ کرے وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، کہ آپ کل کیا ہوگا جانتے تھے، فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ، اس نے اللہ پر جھوٹ کہا، اللہ پر جھوٹ بولا اس نے. ام المؤمنین، سب سے محبوب بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی کہ جو یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل کیا ہوگا بتاتے تھے، یعلم ما فی غد، تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. تو اس نے حدیث تو لی لیکن یہ نہیں دیکھا کہ کیا صحابہ اس وجہ سے یہ مانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں؟ نہیں، وہ تو بالکل انکار کر رہے ہیں، لیکن اس نے اس کو نظر انداز کر دیا. ایسا آدمی کیا ہو گیا؟ اب دیکھیں کتنے غلط عقیدے میں جا کے پڑ گیا وہ، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اے نبی آپ سب کو بتا دو کہ آسمان و زمین میں کوئی غیب نہیں جانتا ہے، غیب اگر جانتا ہے تو صرف اللہ جانتا ہے، تو غیب صرف اللہ جانتا ہے، آسمان و زمین میں کوئی نہیں، نہ فرشتے نہ زمین پہ مخلوقات۔ تو اللہ نے صریح اس کا کیا کیا ہے، انکار کیا ہے، لیکن اس نے کیا کیا، حدیث کا اپنے طور پر مطلب لے لیا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اہل بدعت یہی کرتے ہیں، لیتے حدیث ہیں لیکن اس کا مطلب اپنی خواہش سے لیتے، سلف کو نہیں دیکھتے۔ تو دو غلطیاں ہوئی اس میں، ایک سرے سے سنت کا انکار کر دینا منکرین حدیث، یا پھر یہ کہ سنت کو لینا لیکن اس میں اس کی فہم کو لینے کے لیے یا اس پر عمل کرنے کے لیے سلف کو نہیں دیکھنا۔ حدیث لے لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا حدیث؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو دیکھا یہودیوں کو روزہ رکھے ہوئے ہیں عاشورہ کا، پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ یہ بہت بڑا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، تو موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر روزہ رکھا، یعنی اس دن کو روزے کے لیے انہوں نے چنا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم تو زیادہ قریب ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، اور موسیٰ کے ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم بھی کریں۔ تو آپ نے بھی اس دن روزہ رکھا عاشورے کا، اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اب اس سے دلیل لی کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملنا، اس پر شکر کیا جا سکتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر کتنا شکر کرنا چاہیے۔ تو جیسے انہوں نے اس دن کو روزے کے لیے مختص کیا، ہم اس دن کو خاص کریں گے عید کے لیے۔ جوڑ کچھ ہے نہیں، لیکن پھر بھی اگر مان لے اس کو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ نے سوچا، کیا صحابہ بھی ایسا کرتے تھے؟ کیونکہ نقل کرنے والے صحابہ، لیکن یہ کہ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کو چنا، تو ہمارے نبی کی پیدائش تو اور بھی بڑا واقعہ ہونا چاہیے۔ تو آپ دنیا میں آئے اور سارے انسانوں کو آپ کے ذریعے سے ہدایت ملی، تو پھر صحابہ نے اس دن کو عید کا دن بنایا کیا؟ اس حدیث کی بنیاد پر۔ لیکن آپ دیکھیں گے جتنے عید میلاد النبی کے قائلین ہیں وہ آپ کو یہ حدیث بتائیں گے، ان کی کتابوں میں ملے گا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے کیا تو ہم بھی کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، جب یہ آپ کی سمجھ اس حدیث سے، تو اس حدیث کے ناقلین جو اس زمانے میں گواہ تھے، صحابہ تھے جنہوں نے روزہ رکھا، ان کو معلوم تھا، انہوں نے تو بتایا تم کو، انہوں نے پھر اس دن کو عید کا دن کیوں نہیں بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو؟ نہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ایک بدعت چل پڑی امت کے اندر، تو ایک عقیدے کا بگاڑ اور ایک عمل کا بگاڑ۔ تو شرک اور بدعت کے آنے کا ایک وجہ سبب یہ بھی ہے کہ آدمی اس میں آیتیں لیتا ہے، حدیثیں لیتا ہے، لیکن اپنے دل سے اس کی جو چاہے تأویلات کرتا ہے، سلف کے موقف کو، سلف کے منہج کو نہیں دیکھتا ہے، اسلام میں آ کے بھی شرکیات میں چلا جاتا ہے۔ کتنے افسوس کی چیز ہے، آپ سوچیے کتنے افسوس کی چیز ہے کہ آدمی اسلام والا ہے، اپنی نسبت اسلام سے کر رہا ہے، لیکن ایسا کام کر رہا ہے جو اسلام سے نکالنے والا ہے، ایسا کام کر رہا ہے بدعت والا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے دھتکارنے والے ہیں۔ سحقا سحقا لمن بدل بعدی، دوری ہو اس کے لیے جس نے میرے بعد تبدیلی کر دی اللہ کے دین میں۔ تو ہدایت ملی، اسلام ملا، کلمے کی توفیق ملی، لیکن پھر بھی آدمی گمراہ ہو گیا۔ کیسے ہوتا ہے؟ جب آدمی سنت کی مخالفت کرتا ہے یا سنت کو مانتا ہے لیکن سلف کے فہم کو چھوڑ دیتا ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ گمراہی ہدایت کے بعد کیسے آتی ہے؟ گمراہ رہنما، گمراہ کرنے والے رہنما، غلط راستہ بتانے والے لیڈر، غلط عالم یا نیم حکیم، ایسے لوگ جو دین کا پختہ علم نہیں رکھتے ہیں لیکن بولنے کے شوقین ہیں۔
جس سوال نہیں بھی سمجھا تو جواب دے دیتے ہیں، جن کو بولنے کا شوق ہوتا ہے، جن کو کچھ بننا ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں اور لوگ بھی ان کو تھوڑا بہت کچھ سمجھتے ہیں۔ یہ عالم تو نہیں ہے لیکن عالم سے کم بھی نہیں ہے کیا پھر وہ جو جتنا جانتا اتنے کا عالم ہے؟ ہاں یہ کون سی بات ہے؟ تو پھر بچہ بھی عالم ہے آپ کا عالم، وہ بھی جانتا ہے آپ اس کے ابا ہے، وہ ابا کا عالم ہے بس۔ تو پھر کوئی آدمی پھر غیر عالم رہے گا دنیا میں؟ کلمہ جانتا نہ تو کیا ہے کلمہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، شہادتین اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، جانتا نا بس تو بھی عالم ہے، کیونکہ اتنا تو معلوم ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، تو اس کا عالم ہے، تو پوری امت عالم ہے۔ پھر ایسا ہے کہ حدیث میں کیوں آیا کہ ہمارے عالم کا حق نہ جانے وہ ہم اس سے نہیں ہے، ہمارے بڑوں پر بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پر رحم نہ کرے، اور ہمارے عالم کا تو بڑے چھوٹے اور بچہ عالم، اس کو الگ کیوں بتا رہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ، یا تو امت میں کوئی بڑا ہوگا یا تو پھر کیا ہوگا؟ چھوٹا ہوگا، تو بچہ کون ابھی؟ لیکن عالم کو الگ سے بیان کیا۔ تو ایک ایسا بھی طبقہ ہے جو جتنا جانتا اتنے کا عالم ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ عالم ہوتا ہے جس کے پاس اتنا علم ہو کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کر سکے، اس کے پاس اصول ہو، اس کے پاس پختہ علم۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں حدیث کیا بتاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ تعالیٰ علم کو یوں ہی نہیں اٹھائے گا کہ بندوں سے علم کو چھین لے، سینے بالکل خالی ہو گئے علم سے، ایسا نہیں ہوگا کہ سارا علم غائب ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائے گا علماء کے اٹھانے سے، ایک ایک کر کے علماء دنیا سے چلے جائیں گے، کیونکہ دیکھیے کتابیں ہیں، کتاب پڑھانے والا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ آپ بتائیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، تو قرآن سارے انسانیت کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، خصوصاً متقین کے لیے ھدی للمتقین۔ لیکن کیا اللہ نے صرف قرآن ہر آدمی کے گھر تک پہنچا دیا بس پڑھو اور سدھرو؟ اللہ نے نبی اور رسول بھیجا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف اس کتاب کو نازل کیا ہے، نصیحت کو نازل کیا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو واضح طور پر بتائیں کہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کیا آیا ہے۔ معلوم ہے کہ آپ نہیں بتائیں گے تو کیا آیا آنے کے بعد بھی نہیں سمجھے گا، کہ نبی بتائیں گے کیا آیا ہے، یعنی یہ جو آیت کا کیا مطلب ہے؟ اپنے قول سے، اپنے عمل سے اور اپنے سکوت سے۔ تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے بھیجا۔ معلوم ہے کہ محض کتاب کافی نہیں ہے، کتاب کے ساتھ ساتھ رسول کا خطاب بھی ضروری ہے، اور رسول کے دنیا سے جانے کے بعد رسول کے جانشین کون ہیں؟ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، وہ اگر نہیں رہیں گے ہر آدمی اپنے حساب سے دین کو سمجھنے کی کوشش کرے گا اور گمراہی آئے گی۔ میڈیکل بکس میں ہوتا گیا ایسا، سوچیے آپ اپنے بچے کو ایسا کرتے، بیٹا اسکول کا خرچہ بہت ہے، ایک کام کر، میں اسکول کی ساری کتابیں لا کے تجھ کو دیتا تو گھر پہ ہی پڑھ۔ کرتے ایسا نہیں۔ ٹیچر کا پڑھانا ہوتا ہے، ہاں خود سے پڑھ کے ہو سکتا نہیں، ہر آدمی اس کو جانتا ہے دنیا کے بارے میں، لیکن دین کے معاملے میں بھول جاتا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ علم کو یوں ہی نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے سینوں سے، بندوں سے اس کو چھین لے، بلکہ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائے گا علماء کے اٹھانے سے۔ حتی اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، یہاں تک کہ جب ایک بھی عالم باقی نہیں رہے گا اس معاشرے میں، اس ماحول میں، جب ایک بھی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے۔ فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ،
اور ان جاہلوں سے پوچھا جائے گا، سوالات پوچھیں گے، کئی معاملات میں ان سے فتویٰ لیا جائے گا. فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو بغیر علم کی فتویٰ دیں گے. فتویٰ دیں گے، وہ ذمہ داری پوری نبھائیں گے اپنی، لیکن کیسے؟ بغیر علم کے. ان کی ذمہ دار نہیں، وہ خود سے بن کے بیٹھ گئے، لوگوں کے رہنما بن گئے. گائز آج وہ دور ہے، چنو منو بھی آ رہا گروپ، ہاں وہ بھی لوگوں کو بتا رہا کہ آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں. شوق کا ہونا کافی نہیں ہے، صلاحیت ہونا بھی ضروری ہے. آج ہمارا جو دور ہے وہ شوق والا دور ہے. میری ہابی ہے لوگوں میں دین کی دعوت دینے کی. تیری ہابی سیکھنے کی ہے کیا؟ سیکھنے کی نہیں ہے. سیکھنے کا شوق کم، سکھانے کا زیادہ. اس لیے اگر لمبا کورس کوئی ہو تو پبلک کیا بولتی ہے؟ ختم کب ہوگا یہ؟ کیوں؟ کیونکہ سرٹیفکیٹ چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے سر پہ ٹکٹ رکھنا ہے، لوگوں کو ہم کو سکھانا ہے. انہیں جلدی سے فارغ کر دو ہم کو، تاکہ ہم دنیا میں دندناتے پھریں اور لوگوں کی رہنمائی کریں. ابھی ہم کو سمجھا نہیں، ہم سمجھانے والے بن جائیں، پھر جو جینے آئے سمجھائے گا. علم ایسے نہیں ہوتا ہے. یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے، یہ شوق نہیں ہے، یہ مسئولیت ہے. قیامت کے دن پوچھا جائے گا ہر چیز کے بارے میں. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. کان، آنکھ اور دل، ہر ایک سے پوچھا جائے گا. تو کہا کہ جب عالم باقی نہیں رہیں گے، جاہلوں کو لوگ سردار بنائیں گے اور ان کو پوچھیں گے. وہ بغیر علم کے لوگوں کو رہنمائی دیں گے، فتوے دیں گے. فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. گمراہی ایسے آتی ہے. وہ پوچھیں گے لوگ جا کے، لیکن غلط رہنما. یہ جائز ہے کیا؟ جائز ہے. یہ جائز ہے کہ حرام ہے؟ حرام. عقیدہ کیا رکھنا چاہیے؟ ایسا عقیدہ. عمل کیسے کریں؟ ایسے کرو. اپنی طرف سے سننا، بدعات، جائز، ناجائز، حق، باطل، الٹا پلٹا کر کے رکھ دیں گے اور لوگ گمراہ ہو جائیں گے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پوچھنے میں، اب دیکھیے پوچھنے والوں کی غلطی تھی کہ نہیں تھی؟ تھی. کہ وہ ایسوں کو پوچھیں گے کہ جن کے پاس علم نہیں تھا. اور ان کی غلطی تھی بتانے والوں کی، کیونکہ ان کے پاس علم نہیں تھا. تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، مس گائیڈ کر دیں گے. تو اس سے معلوم ہے، اس بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غلط لوگ گمراہ کرتے ہیں. تو اس لیے یوٹیوب پہ جا رہے ہیں، میں ان کی بات بہت اچھی لگتی ہے، کل تو سنا نہ رو دیا تھا میں، آج ڈبل رو. کیوں؟ اس لیے کہ تو غلط آدمی کی بات پہ رویا اور صحیح آدمی کی بات پہ رونا نہیں آتا تیرے. ہمارا عجیب حال ہے کہ ہم کو ایموشنل لوگ چاہیے، حق والے نہیں چاہیے. حق پھیکا بھی ہو. آپ دیکھیے دواخانے میں کیسا کھانا دیتے آپ؟ کیا بولیں وہی چٹپٹا لاؤ ہم کو، ڈھابے والا. ہاں تو بولیں ڈھابے پہ جاؤ آپ دواخانے میں. تو ڈھابے کی وجہ سے یہاں آیا بیٹا. ہاں تو ڈھابے ہی کی وجہ سے یہاں آیا. یہ ڈھابا وہ ڈھابا وہ ڈھابا کرتے کرتے سیدھا تجھ کو اسٹریچر پہ لے کے آیا یہاں پہ ایمبولینس میں. تو تیری درگت اسی لیے بنی ہے کیونکہ تو وہ ڈھابے پہ جاتا تھا. اب پھر ڈھابے پہ جائے گا پھر آئے گا. تو انسان چٹپٹا چاہتا ہے، یہ مسئلہ ہے. آپ دیکھیے علم جو پانی، سیدھا سادہ پانی ہے. جو پانی پیاس بجھا سکتا ہے وہ کوئی چیز نہیں بجھا سکتی ہے. پانی کی اہمیت ہمیشہ رہے گی. ہوا سیدھی سادی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے، عام رکھا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ اہل علم سے، اہل حق سے لے. اہل حق کو اس کو ڈرامہ بنانے کی ضرورت نہیں رہتی ہے. وہ لوگوں کو سیدھا سیدھا علم بتاتے ہی ایسا ہے. ان کو چمکنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے کہ لوگ ہم کو لائک کریں، لوگ سبسکرائب کریں، ہمارے کو فالو کریں. ان کو ضرورت نہیں ہے. ان کا کام ہے آپ کو بتا دیں بھائی مان لو تمہارا فائدہ ہوگا. ان کو خود کچھ بننا نہیں ہے. جن کو خود کچھ بننا ہے ان کو بہت ڈرامہ کرنا پڑتا اس پہ تاکہ لوگوں کو پکڑ کے رکھے. اور دھوکہ پبلک کھاتی ہے. اور ان کے پاس کتنا اچھا لگتا ہے، ان کے پاس سیدھا سادہ ایک دم
جتنے بڑے عالم رہیں گے آپ کو اتنا سیدھا سادہ ملے گا، کیونکہ ان کے پاس ڈرامہ اتنا کم ہوگا، نہیں ہوگا ڈرامہ ان کے پاس. لیکن عوام کو کیا چاہیے؟ ڈرامہ چاہیے، عوام کو ہی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ عوام اکثر گمراہ ہوتی ہے، ان میں تمیز نہیں ہوتی ہے. ایک ایکسپیریمنٹ کیے تھے لوگوں نے، کیک رکھے دو، ایک کی قیمت زیادہ رکھے اور ایک کی قیمت بہت کم رکھے، اور آتے جاتے لوگوں سے بولے ٹیسٹ کرو ذرا اس کو، دونوں میں کون سا اچھا ہے. دو کیک رکھے، ایک کی قیمت ایک دم کم، ایک کی ایک دم زیادہ. یہ کون سا اچھا لگ رہا آپ کو؟ یہ بھی کھائے، یہ تھوڑا زیادہ اچھا لگ رہا ہے. کون سا؟ مہنگا والا. بعد میں بتایا دونوں ایک ہی ہے. دونوں کیا ہیں؟ انسان کا ذہن یہ باعث ہوتا ہے انسان کا کہ آپ کسی چیز کو مہنگی بتا دو اور کسی چیز کو سستی کر دو. علماء کے دروس فری ہیں، آپ اس کو فیس رکھو اچھی خاصی، بہت فیس ہے جانا پڑے گا، بہت مہنگا ہے کا مطلب بہت ویلیبل ہوگا. اور بڑے بڑے شیوخ ہے مفت میں بیٹھ کے مدینہ میں یا جہاں بھی وہ ہے دنیا میں پڑھا رہے ہو، ان کی قدر نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ انسان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے جو مہنگا ہے وہ قیمتی ہے، جو بھی چیز کی پرائس زیادہ ہوگی اس کی ویلیو زیادہ ہوگی. حالانکہ ضروری ایسا نہیں ہے. سلنڈر سستا ہے کہ مہنگا ہے؟ مہنگا ہوتے جا رہا ہے. اور آکسیجن جو سانس، آپ کا سلنڈر آپ کو ہوا کے لیے جو ہے زیادہ مہنگا ہے کہ فری ہے؟ زیادہ امپورٹنٹ کون سا ہے؟ آپ کو گیس نہیں ملے تو گیا آپ. گھر والا تو چھوڑ دیجیے، آپ کھانا پکنا کھانے کے لیے آپ رہیں گے کیا؟ اس کے لیے آپ ہی چلے گئے. اللہ نے اس کو فری رکھا نا، تو وہ کم قیمت ہے. سوچئے اس کو. لیکن کبھی ہم گیس ملا تو کتنا اللہ کو شکر ہے 2 رکعت پڑھتا میں، ہاں سجدہ کرتا. کتنے لوگ مرے اس کے لیے. لیکن آکسیجن کا کبھی ہم نے شکر ادا کیا اللہ کو؟ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھ کو ہوا رکھی، سانس رکھنے کے. گھر میں گیا، باہر گیا، پہاڑ پہ گیا، ہاں بیسمنٹ میں گیا، ٹرین میں ہے، ٹنل میں ہے، ہوا ہے. کبھی شکر ادا کرتے نہیں؟ obvious ہے، رہنا ہی چاہیے نا. تو نعمت بعض اوقات بڑی آسانی سے جب مل جاتی ہے اور اس کے لیے کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا ہے تو اس کی قدر بھی نہیں ہوتی ہے. وہ تب ہوتا ہے جب وہ نعمت نہیں ہوتی. اسی لیے آپ دیکھیں ہاسپٹلز میں کورونا کے وقت میں جب سلنڈر نہیں مل رہے تھے گیس کے، آکسیجن کے، تب لوگوں کو پتا چلا کہ کتنی ویلیبل چیز ہے. کیا بولا ہے ہی نہیں ہمارے پاس، لگائیں گے کیسے ان کو سانس لینے کے لیے؟ کئی لوگ مر گئے ایسے، کبھی لائٹ گئی تو مر گئے کئی لوگ. آکسیجن نہیں ان کے لیے. وہی آکسیجن جو فری میں ہے، دواخانے میں جب لا کے رکھتا ہے وہ بل ہوا کا، آکسیجن کا، تب سمجھ میں آتا آکسیجن کتنی مہنگی ہے، جو ہم کو اتنے سال سے زندگی بھر فری ملتی تھی. اس کو یاد رکھیے. اہل علم سے جڑے رہنا بہت ضروری ہے، اور ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے جن کے پاس ساری رونق ہو. ہاں بڑا ان کا اسٹوڈیو بہت زبردست ہے، یہاں سے لائٹ آ رہی، وہاں سے لائٹ آ رہی، ان کا پرومو بھی بہت زبردست ہے ایک دم، اس کے تمبنیلز تو ایک دم. ہاں ابھی اے آئی بھی آ گیا ہے، جو آدمی نہیں کر رہا وہ بھی کر لے رہا ہے، پہاڑ کو ہاتھ پہ اٹھا لیا، کچھ بھی کر سکتا ہے. ایسے پوسٹرز بنے ہوئے ایک دم، آدمی ایک دم کیا کرتا ہے اس کو قبول کرتا ہے. اہل حق کو تھامے رہیے. سیدھے سادھے جو علماء ہیں، قرآن و سنت کو بولنے والے، صحابہ کے سلف کے منہج کو پیش کرنے والے، وہ آسانی سے بتائیں آپ اس کو لیں، کیونکہ وہ دوا ہے، وہ دوا ہے. ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم. یہ علم دین ہے تو تم دیکھ لو کہ اپنا دین تم کس سے لے رہے ہو، کیونکہ جو معلومات تم لے رہے ہو وہ تمہارے عقیدے کا یا تمہارے عمل کا حصہ بنے گی. یہ صحیح ہے مان لیے، عقیدہ بن گیا، ایسا کرنا چاہیے، یہ حل ہے، یہ سولوشن ہے، مان لیے، کل کو کریں گے اس کو. تو جو آپ لے رہے ہیں معلومات وہ آپ کے دل میں جا کے بیٹھ رہی ہے، یا تو وہ عقیدہ بنے گی یا تو عمل پہ لائے گی. اور اگر وہ غلط رہی
تو آپ کا عقیدہ بھی خراب ہوگا، آپ کا عمل بھی خراب ہوگا. اور کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا. نہیں، میں تحقیق کرنا چاہتا ہوں، سننا چاہتا ہوں. مت سن اس کو. علی مرزا کو مت سن، جاوید غامدی کو مت سن، اسرار احمد کو مت سن، اولقی کو مت سن، فلاں کو مت سن، فلاں نعمان علی خان کو مت سن، یاسر القاضی کو مت سن. وہ ان کو سنتا، ہم کو نہیں سنتا، یعنی ہماری بات نہیں سنتا. نہیں، مجھ کو کچھ دیکھیں گے تو صحیح کیا ہے، سنیں گے تو صحیح کیا ہے. اب سن لیا، دل میں بات آ گئی. کبھی بھی وہ صحابہ پر لعن طعن کرنے تک چلا جاتا، کبھی وہ انکار حدیث تک چلا جاتا، کبھی وہ حدیثوں کا مذاق اڑانے والا بن جاتا، کبھی تصوف کے میدان میں چلا جاتا. ان کی بات سننا دل نرم ہوتا، تو انہوں نے جو جو بولے وہ سب، پھر ایک بار محبت دل میں آ گئی تو اس کی ساری باتیں ماننے لگ جاتا آدمی. تو اس کو منع کرو، سنتا نہیں ہے. تو اکثر گمراہ اس دور میں، یاد رکھیے، اس دور میں گمراہی کا سب سے بڑی وجوہات کو انگلیوں پر آپ گنیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے غلط رہنما، میڈیا کا غلط استعمال. ہر ایک کو سننا، ہر ایک کو سننا، یہ سب سے بڑا سبب اگر آپ کہیں تو بھی بعید نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے رات دن لگا ہوا ہے. اور کوئی بات آپ کے دل میں جب چلی گئی نکلتی نہیں، پیٹ میں گئی نکلتی. غلط کھا لیا، کیا کروں، صبح تک آرام کر، کیا ہوگا، پیٹ رکھتا نہیں ہے. اللہ نے بنایا ایسا، اس کو گندگی نکال دیتا ہے. تکلیف ہوگی لیکن نکل جائے گا، راحت ملے گی. دل ایسا نہیں ہے. دل میں گندگی گئی نا، وہ زندگی بھر اس گندگی کو رکھے گا دل میں، نکلتا نہیں. آپ نکال کے دکھائیے، جو غلط بات آپ نے کسی کی سنی ہے نکلتی کیسے؟ نکلتی نہیں، نکلتی. وہ آپ اس کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے. آپ اپنے موبائل میں سے چیزیں ڈیلیٹ کر سکتے ہیں لیکن دل میں سے ڈیلیٹ نہیں کر سکتے آپ. اب کیا کریں گے اس کو؟ تو علماء نے اس کا آسان راستہ بتایا، غلط سنو ہی مت. غلط کتا گھر میں آنا ہی مت دو. وہ آئے گا گھر میں گندگی کرے گا، صوفے پہ چلا جائے گا، پلنگ پہ چلا جائے گا. تو آدمی کیا کرتا، آنے دیتا نہیں. تو اس کو اندر آنے ہی مت دو، اپنے دل میں غلط بات کو آنے ہی مت دو. یہ سب سے اچھا اصول ہے. لیکن انسان ایسا ہے، دیکھیں گے تو صحیح کیا ہے، نہیں سنتا ہو. اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے ایسے لوگوں سے جو گمراہ کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑا سبب ہے. تیسرا سبب، نمبر 4، بری صحبت. ہدایت کے بعد گمراہی، اس کا ایک بڑا ریزن کیا ہے؟ غلط دوستی. آپ نے کتنے بچوں کو دیکھا ہوگا، بچپن میں نماز پڑھنے والا، مکتب میں آنے والا، علماء کی مجالس میں آنے والا، 5ویں 6ویں 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں، پھر اس کے بعد کالج گیا، اچھے نمبر سے پاس ہوا، نیک صالح ہے، نمازی ہے، سب کچھ ہے. کالج گیا، بچی ہے، کالج گئی، پردہ کرنے والی، دین پہ چلنے والی، نمازی، تہجد بھی پڑھتی، پیر جمعرات کے روزے بھی رکھتی، علماء کی باتیں سنتی. کالج گئی، کوئی بگڑا ہوا دوست مل گیا، چل ادھر جائیں گے، کینٹین میں جائیں گے، کینٹین سے کالج کے باہر جائیں گے، باہر سے پکنک پہ جائیں گے، پکنک سے نشے کے لیے بھی جائیں گے. یہ ذرا ٹرائی کر کے دیکھ، نئی چیز آئی ہوئی ہے مارکیٹ میں. ارے دیکھ تو صحیح، کون دیکھ رہا تیرے کو؟ یہاں پہ CCTV نہیں ہے، نہیں معلوم پڑتا. ٹینشن ہے کیا؟ ٹینشن دور کرنے کے لیے ٹرائی تو کر. میری خاطر دوستی کی قسم پوچھ. آدمی کیا کرتا ہے، بچہ بھولا بھالا ابھی تو کالج میں گیا ہو، وہ ٹرائی کر لیتا ہو اور غلام بن جاتا اس چیز کا. آج بھی، کل بھی، پرسوں بھی، ہوتے 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 اس کی عادت لگ جاتی ہے اس کو. کبھی شراب، کبھی جوا، کبھی زنا، کبھی ڈرگ ایڈکشن. پھر وہ دینی مجالس میں بھی نہیں. کبھی کبھی انحراف دینی اعتبار سے ہوتا ہے کہ دیکھ دنیا میں ایسا ہو رہا، غازہ میں ایسا ہو رہا، فلاں جگہ ایسا ہو رہا، ایسا ہو رہا، کیا کر رہے ہیں علماء؟ کوئی نہ کوئی ایسا سڑا ہوا دماغ والا مل جاتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے، پھر کیا کرنے کا، چل اس کے پاس جائیں گے، فلاں کے پاس جائیں گے، وہ آپ کو بتائے گا. اور پھر دھیرے دھیرے انسان
وہ بچہ نوجوان بگاڑ کی طرف چلا جاتا، کبھی دہشت گردی کی طرف چلا جاتا، یہ مورچہ وہ مورچہ کرتے کرتے بہت آگے نکل جاتا، گمراہ ہو جاتا، کرتا کچھ نہیں، آ کے پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے۔ کیوں؟ یہ فیس بک پہ ایسے لوگوں سے کنیکٹ ہو رہا ہے جو گمراہی کی طرف لے جانے والے، دہشت گردی کی طرف لے جانے والے، کمنٹ کرتا، لائک کرتا، خود سے بھی اس کے اوپر کچھ پوسٹ کرتا، تو یہ بھڑکاؤ چیزوں میں جا رہا ہے، اور آج نہیں تو کل کچھ بھی گڑبڑ کر سکتا ہے۔ اس کی گڑبڑ کرنے تک رکنا کیا ہم لوگ، کل کچھ بھی کر سکتا ہے، اٹھا کے لے جاتے، ماں باپ پریشان، ہاں بھائی بہن پریشان، سارے بستی کے اندر پریشانی، کریئر خراب، ایجوکیشن سے لے کے اگر جاب کرتا ہے تو وہ خراب، برے دوست دور رہنا، برے دوستوں سے، چاہے وہ منہجی اعتبار سے بگاڑ ہو یا پھر وہ اخلاقی اعتبار سے بگاڑ ہو، دور رہنا، اس سے دور رہنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، قیامت کے دن ظالم، زیادتی کرنے والا، گناہگار اپنا ہاتھ چبا جائے گا، يَعُضُّ عَلَى يَدَيْهِ، يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہے گا کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ راستہ اپنایا ہوتا، میں اسی راستے پر چلتا جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، پہلا ریگریٹ، پہلا افسوس، کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ رسول کی راہ اپنائی ہوتی ہے۔ دوسرا افسوس کیا ہے؟ کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ کیوں؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اللہ کی نصیحت آ جانے کے بعد بھی اس نے مجھ کو بھٹکا دیا، حق آ گیا تھا، نصیحت آ گئی تھی، پھر بھی اس کے ساتھ رہ کر اس کی صحبت کی وجہ سے برے اثرات میرے اندر آئے، میں اس کے چکر میں آ گیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو انسان کو خسارے میں ڈالنے والا ہے ہی۔ شیطان نے بھڑکایا، یہ کر، صحبت غلط مل گئی، غلط صحبت کی وجہ سے غلط کام اس نے کیا، زندگی برباد، آخرت خراب۔ تو آپ دیکھیں یہ قرآن کریم میں سورہ الفرقان میں اللہ نے بیان کیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ایک انسان ہدایت پانے کے بعد بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ بری صحبت کی وجہ سے۔ نوجوان بچے ہمارے خاص طور سے دیکھیں وہ کس کی صحبت اختیار کر رہے ہیں، ایسے لوگوں سے دور رہیں جو بگاڑ کا شکار ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسا ہے جس کو نہیں سمجھتا ہے، سمجھانے سے سمجھ جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اگر بگاڑ میں وہ ڈوبا ہوا ہے تو آپ اونٹ کنویں میں سے نکالنے کے لیے کھینچیں گے دم پکڑ کے، تو اونٹ آپ کو لے کے کنویں میں جائے گا۔ تو انسان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کب اس کو رکنا ہے، جو کام علماء کا ہے آپ نہ کریں۔ نہ میں اس کو دوست بنا رہا ہوں، یہ شیعہ ہے، میں اس کو ہدایت پہ لانا چاہتا ہوں، یہ منکر حدیث ہے، ہاں یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، میں اس کو بچانا چاہتا ہوں۔ بچاتے بچاتے بعض اوقات آپ نے کتنوں کو دیکھا ہوگا، نہیں میں اس سے تھوڑا نا بات کر رہا ہوں، ڈیبیٹ کر رہا ہوں، اس کو بچانا چاہتا میں گمراہی سے۔ ڈیبیٹ کرتے 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 وہ بھی علاقہ یہ بھی علاقہ ہوتے ہوتے بعض اوقات اس کی بجائے اس کے دل میں شک پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کتنوں کو ہم نے دیکھا ہے، منکرین حدیث سے، رافضیوں سے، اور اس طرح کے کتنے گمراہ لوگوں سے وہ بات کرتا ہے، ان کی باتیں اس پر آنے لگتی ہے اور یہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو بری صحبت سے بچیں گے۔ نمبر 5، منکرات کو دیکھ کر ان پر انکار نہیں کرنا۔ سماج میں، گھر میں، اپنے اطراف برائیاں ہیں، ان کی اصلاح کی کوشش، دل میں ان کے لیے انکار نہ آئے تو دل میں بگاڑ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ سماج میں چلنے لگ جاتی ہیں اور انسان کے دل سے اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے اور بعض اوقات خود اس میں ملوث ہو جاتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے، اور برائی کے برا ہونے کا احساس تازہ رکھے۔ ضروری نہیں کہ ہم ہر برائی کو مٹا سکیں۔ ہمارے اطراف میں برائی ہے، بھائی کسی کے پڑوس میں گھر میں برائی ہو رہی، گھر میں جا کے تھوڑی روک سکتا ہے اس کو۔ کوئی ایسا آدمی بھی ہو سکتا ہے جو آپ سے طاقتور ہو، آپ اس کو روک ہی نہیں سکتے۔ لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم برائیوں پر راضی رہیں؟
شراب بک رہی ہے، عام ہے، کیا روکے گا آدمی کسی کو؟ ناچ گانا عام ہے، بے حیائی عام ہے. ٹھیک ہے، تیرے بس میں نہیں کہ تو سب کو روکے. جس کو سمجھا سکتا ہے سمجھا، اور نہیں سمجھا سکتا ہے کم سے کم اپنے دل میں اس احساس کو تازہ رکھ، یہ غلط ہے. لیکن بعض اوقات ہوتا کیسا کہ وہ چیز غلط اتنی چلتی رہتی ہے کہ ہمارے دلوں سے اس کا احساس بھی نکل جاتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. دل انفیکٹڈ ہو گیا، پھر دل اپنی حساسیت کھو دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا. فتنے دل پر وارد ہوتے رہتے ہیں، دل پر آتے رہتے ہیں، گزرتے رہتے ہیں، دل پر ان کا گزر ہوتا رہتا ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، جیسے چٹائی کی تیلیاں ہوتی ہیں یا بوریے کی دھاگے ہوتے ہیں. آپ دیکھیے چٹائی جو بنتی ہے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، اس میں جڑی ہوتی ہے نا تیلیاں اس کی سب، اور اس پہ سی دیا جاتا ہے اس کو، تو ایک کے بعد ایک ہوتی ہے. یا بوریا ہوتا ہے، بوریے میں بھی جو اس کے دھاگے ہوتے ہیں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک دھاگے ہوتے ہیں، ایک ایک نکالیں گے نکل جائیں گے، وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایک کے بعد ایک فتنے ایسے آتے رہتے ہیں. کہاں آتے ہیں فتنے؟ دل پر. فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُقْطَةٌ سَوْدَاء. جس دل میں ان فتنوں کی چاہت پیدا ہو جاتی ہے اس دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے. وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُقْطَةٌ بَيْضَاء. اور جو دل اس برائی کو دیکھ کر اس برائی پر انکار کرتا ہے اس دل میں ایک روشن نقطہ لگ جاتا ہے، نورانی نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، کیونکہ اس نے اس برائی کو برا سمجھا. نہیں، یہ غلط ہے، بے پردگی غلط ہے، زنا خوری غلط، زنا کاری غلط ہے، فلاں چیز شراب خوری غلط ہے. جب دل میں کوئی برائی دیکھتا ہے اس کے سامنے آتی ہے دل میں اس پر انکار آتا ہے. جیسے انکار دل میں آتا ہے اس کے دل پر ایک روشن نورانی نقطہ اس پر لگ جاتا ہے. حتی تصیر علی قلبین علی ابیض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والارض. تو اب یہ جو دو دل ہوئے، ایک وہ شخص جس نے فتنے کا انکار کیا، ایک وہ شخص جس نے فتنے کو دیکھا لیکن اس کے دل میں اس کی چاہت پیدا ہوئی. عورت دیکھ رہی ہے، ساری عورتیں گھوم رہی ہیں بے پردہ، اس کے دل میں آ رہا میں بھی تو ایسا کر سکتی تھی. کتنے مزے میں یہ لوگ، کتنا انجوائے کر رہے ہیں، ناچ گانا، لڑکیوں سے افیئر. لڑکا دیکھ رہا ہے، کالج میں پڑھ رہا ہے یا جاب کر رہا ہے کمپنی میں، دیکھ رہا ہے کیا انجوائے کر رہے لوگ، ناچ گانے سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے دل میں اس کی چاہت پیدا ہو رہی ہے کہ کاش کہ ہمارے لیے بھی گنجائش ہوتی. اس کا دل لپک رہا ہے اس کی طرف. تو دو قسم کے دل ہو جاتے ہیں. ایک وہ دل ہے جو اس چیز کو دیکھتا ہے برائی کو اور اس کے دل میں انکار ہوتا ہے اس کے لیے، اور دوسرا وہ دل ہے کہ جو اس کو قبول کرتا ہے، اس کی چاہت اس کے دل میں آتی ہے. تو کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حتی تصیر علی قلبین، دل دو طرح کے ہو جاتے ہیں. علی ابیض مثل الصفا، چٹان کی طرح بالکل صاف ستھرا. فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والارض. وہ دل ایسا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اب ایک وقت کے بعد ایسا پختہ ہو جاتا ہے کہ اب اس کو کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. ایسا مضبوط ایمان والا کہ بصیرت کے ساتھ وہ دیکھتا غلط چیز غلط نہیں، اپنے لیے صحیح نہیں، تو انکار کرتے 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 اتنا روشن دل ہو جاتا ہے، دل اتنا پاورفل ہو جاتا ہے کہ اب کوئی فتنہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اتنا مضبوط بنا دیتا ہے کہ دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، گمراہی سے برائیوں سے بچنا ایک دم آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے. والآخر اسود مربادا کالکوز مجخیا. اور دوسرا دل کیسے ہو جاتا؟ اسود، کالا، دھبے لگتے 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 پورا کالا ہو جاتا. مربادن، مٹیالے رنگ کا، سلیٹی کلر کا جس کو ہم بولتے ہیں، مٹیالے رنگ کا ہو جاتا. کالکوز مجخیا، اور ٹیڑھے پیالے کی طرح دل ہو جاتا ہے، ٹیڑھے برتن کی طرح دل ہو جاتا ہے. اب دیکھیے، آپ کو پانی بھرنا ہے کسی برتن میں، نل کے نیچے آپ رکھتے ہیں، ٹیڑھا آپ رکھ دیے، پانی جاتا ہی نہیں پہلے تو اس میں. پیالہ آپ رکھ دیے، ٹیڑھا رکھ دیے اس کو، پانی گرے گا اس میں لیکن بہہ کے نکل جائے گا. سیدھا آپ رکھیں گے تو پانی اس میں ٹھہرے گا، لیکن ٹیڑھا اگر ہو
یا اس کی منہ جو ہے اس کا ٹیڑھا ہو، اس میں پانی جائے گا نہیں سراہی کے اندر. تو اس طرح سے دل ٹیڑھے پیالے کی طرح ہو جاتا ہے، برتن کی طرح ہو جاتا ہے کہ جس میں پانی لا یعرف معروفا ولا ينکر منکرا الا ما اشرب من هواه. کہ وہ دل ایسا بگڑ جاتا ہے خواہشات کے تابع ہو کر کہ پھر وہ کسی بھلائی کو بھلائی نہیں سمجھتا، کسی برائی کو برا نہیں سمجھتا. بھلائی اور برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے سوائے اس چیز کے جو اس کی خواہش کے مطابق ہو. کوئی عالم صاحب بول دیے ایسا کرنا اچھا ہے، اپنا فائدہ اس میں ہے، چلو اچھا ہے. بکریاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چرائیں، آخری زمانے میں بھی بکری والا ایسا ہوگا، پہاڑ پہ چلا جائے گا تو بکری میں برکت ہے، غنم میں برکت ہے. ہاں میں بھی وہ بزنس کرا، بہت صحیح بات ہے، لیکن شراب پینا حرام ہے، سود لینا حرام نہیں. تو وہ صحیح چیزیں لے گا وہ، لیکن کون سی؟ جو اس کی چاہت کے مطابق ہو. لیکن جو چاہت کے مطابق نہیں ہے دل اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ دل میں طاقت نہیں رہی. آدمی جب کمزور ہو جاتا ہے تو خود اس کے اپنے پاؤں اس کا بوجھ نہیں اٹھا پاتے ہیں. دل کمزور ہو گیا، وہ حق کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا، کمزور ہو گیا، اور معرفت ہی اس کی ختم ہو گئی، اندھا پن اس کو مل گیا. تو یہ کون ہے؟ جو برائیوں کو دیکھتا ہے لیکن برائیوں پر دل میں انکار نہیں ہوتا ہے. اس کو یاد رکھیے کہ انسان کے دل میں کم سے کم آخری درجہ کیا ہے؟ دل میں برائی کا انکار ہونا چاہیے. معاشرے میں برائیاں ہوتا دیکھتا ہے، بلکہ بعض اوقات اپنے گھر میں دیکھتا ہے لیکن احساس اس کو رہتا نہیں. نمبر 6، پختگی کے بغیر اہل باطل سے مباحثہ. تھوڑی دیر پہلے بھی ہم نے اس پہ گفتگو کی کہ آدمی کے پاس علم نہیں ہے پختہ، لیکن پھر کیا کرتا ہے؟ وہ گمراہ لوگوں سے بحث مباحثہ کرتا ہے، رافضیوں سے، منکرین حدیث سے، عیسائیوں سے، ملحدین سے، دوسرے دین والوں سے ڈیبیٹ. کیونکہ ڈیبیٹ میں کیا ہوتا ہے؟ جیتنے کی اپرچونٹی ہوتی ہے. تو کوئی آدمی لوزر نہیں بننا چاہتا ہے، جیتنے میں ایک اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، ایک میڈل اس کو مل جاتا ہے. تو انسان ڈیبیٹ کو زیادہ پسند کرتا ہے کیونکہ اس میں نفس کی تسکین ہوتی ہے. اس کو یاد رکھیے، یہ ہڈن پرابلمز ہیں. ڈیبیٹ فی نفس یہ منع نہیں ہے لیکن وہ آخری سولوشن ہے. ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اللہ نے 3 باتیں بیان کی. اپنے رب کی راہ کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ، اور واعظ و نصیحت کرو اچھے طریقے سے، اور ان سے بحث و مباحثہ کرو سلیقے سے. بحث و مباحثہ کا نمبر کتنا ہے؟ پہلا ہے نا؟ کتنا ہے؟ تیسرا. جاؤ جاتی بحث کرو ایسا ہے؟ چلو آج اپنے کو ڈیبیٹ کرنا ہے؟ نہیں، حکمت سے بات کرو، حکمت سے دعوت دو. حکمت کس کو کہتے ہیں؟ چیز کو اپنی جگہ پہ رکھنا، کہ انسان آدمی دیکھے، اس کا مزاج دیکھے، اس کی معلومات کا لیول دیکھے، اور پھر اس کے حساب سے دین کی وہ بات اس کے سامنے رکھے جس سے اس کے دل میں قبولیت پیدا ہو. پھر باتوں کو بھی ایسا ترتیب سے رکھے کہ ہر اگلی بات اس کے یقین کو، قبولیت کو، رغبت کو اور بڑھاتی چلی جائے، اور وہ قریب آتا چلا جائے، دور نہیں جائے. ایسے انداز میں سلیقے سے اس کی عزت رکھتے ہوئے، سب کچھ کرتے ہوئے نرمی سے، حکمت کے ساتھ اس کو بات کرے کہ اس کو لگے ہاں بات بالکل اچھی ہے. تو یہ کیا ہوا؟ حکمت سے بات کرنا ہوا. صحیح طریقہ یہ ہے، پہلا طریقہ یہ ہے، ہم بھی ایسے بات کرتے ہیں. دوسرا، کوئی آدمی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو مانتا ہے لیکن اس کے اندر سستی آ گئی ہے. مانتا تو ہے وہ حق کو، لیکن حق پہ چلتا نہیں ہے. تو اس کو کیا کرو؟ اس کو واضح و نصیحت کرو. جنت، جہنم، اللہ کا عذاب، اللہ کی عظمت، آخرت کی فکر، گناہوں کا برا انجام، نیکیوں کا اچھا انجام، دل میں رغبت پیدا کرو واضح و نصیحت کے ذریعے سے. ایموشنلی اس کو بیدار کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ نالج اس کے پاس ہے.
لیکن وہ کیسا ہے؟ سست پڑ گیا ہے. اس کے جذبات کو صحیح کرو. اس کی معلومات تو ہیں، جذبات نہیں ہے صحیح. ابھی عمل کے جذبات نہیں ہیں. عمل کے جذبات اس میں پیدا کرنے کے لیے اس کو واضح و نصیحت کرو. تیسرا، نہیں مانتا ہے اور اس کے پاس اس کی اپنی ایک فلسفی ہے، میں ایسا کرتا ہوں، تم صحیح نہیں ہو، اپنے کو بول رہا ہوں. تو اس کو بتانا پڑے گا تم صحیح نہیں ہو، یہ صحیح ہے. تو اس کی جو پاس افکار ہیں اس کی تردید کرنی پڑے گی، اور ہماری دعوت ہے صحیح سلیقے سے اس کو پیش کرنا پڑے گا. تو یہ آخری مرحلہ ہے کہ بحث و مباحثہ ہو، ادھر کے دلائل ادھر کے دلائل، پھر اس طرح سے کون سی ترجیح غلط کیا ہے. اس کے لیے علم چاہیے. اپنے کو اپنا ہی معلوم نہیں رہتا، پہلے اس کا کہاں سے معلوم کرتے ہیں؟ بولے میں بائبل پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھا، بولے سوچ رہا ہوں. بائبل کا ہیبرو میں یاد کیا، اور کتابوں کو سنسکرت میں پڑھ رہا. سیکھو، میں سنسکرت بھی سیکھ رہا ہوں میں. اور قرآن پڑھنے آتا، میرے ابا کو آتا نا. تو یہ مسئلہ ہے کہ انسان پہلے دین کا بنیادی اس کے پاس نہیں ہے، اور یہاں وہاں کی چیزیں سیکھنے میں لگا ہوا ہے. کیا ہوگا؟ سامنے والا ایسے سوال پوچھ دے گا، ایسی بات پر بحث کرے گا جس کے پاس علم نہیں ہوگا، غلط جواب دے دے گا یا جواب نہیں دے پائے گا اور ہار جائے گا. اور ہار جائے گا تو اس کے بعد ذلت میں مبتلا ہوگا اور اسلام کو کمزور ثابت کرے گا یا حق کو کمزور ثابت کرے گا. اس کی وجہ سے نقصان ہوگا. کئی لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں، ارے ہار گیا، اس کو جواب دینے نہیں آئے، کا مطلب ان کا موقف کمزور ہے، جبکہ صبر سے نہیں ہے، یہ کمزور ہے. علم والوں کے پاس جاتا تو اسے ہی جواب دیتے، لیکن یہ زبردستی بیچ میں آ گیا، میدان میں کود پڑا جبکہ لائق نہیں تھا. تو اکثر لوگوں کا ایسا ہوتا، بلکہ بعض اوقات وہ آدمی بھی ادھر مان کے آتا، ٹھیک ہے اب تو صحیح ہے کہ غلط ہے، ثابت ہوا نا، مان، لکھ کے دے، دو لکھ کے وہاں پہ. تو غلط عقیدے پہ دستخط کر کے آ گیا، تو دوسروں کو کہاں سے ہدایت پر لا سکتا تھا؟ تو اپنے آپ کو گمراہ کر دیا بغیر علم کے بحث مباحثہ. ابو قلابہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لا تجالسوا اہل الاہواء ولا تجادلوهم، بدعتیوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو مت، خاص کر کے ان کی ان مجالس میں جن میں وہ بات کرتے ہیں اپنی غلط سے، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو مت. ولا تجادلوهم، اور ان کے ساتھ بحث و مباحثہ بھی مت کرو، لڑو بھی مت، ان کے ساتھ ڈیبیٹ بھی مت کرو. فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں وہ اپنی گمراہی میں تم کو ڈبو نہ دے، کہیں وہ اپنی گمراہی میں تم کو ڈبو نہ دے. او يلبس عليكم ما كنتم تعرفون، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ جس چیز کو تم مانتے ہو اس میں تم کو کنفیوز کر دے. یا تو اپنی بات منوا لے گا یا تو تیری بات میں تجھ کو شک پیدا کر دے گا. کنونس اور کنفیوز، یا تو کنونس کرو یا تو کنفیوز کر دو. یہ طریقہ ہے کہ یا تو اپنی بات تجھ کو کنونس کر دے گا میری بات صحیح ہے، یا پھر ایسا کرے گا تیری بات صحیح نہیں ہے، کنفیوز کر دے گا، میرا چھوڑ تیرا بھی صحیح نہیں ہے. تو بہت سے لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ ایسے گمراہ لوگوں کے ساتھ بحث مباحثے میں مبتلا ہوئے، ایک وقت آیا کہ وہ اپنے ہی دین میں کنفیوز ہو گئے، اپنے ہی دین میں کنفیوز ہو گئے. اس لیے علم والا ہی بات کرے، علم والا ہی گمراہ لوگوں سے بات کرے، عام آدمی نہیں کرے. نمبر 7، خواہشات کی پیروی بھی انسان کو گمراہ کرتی ہے. یہ عملی گناہوں یا عملی اعتبار سے بگاڑ میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون. سورہ الجاثیہ میں اللہ نے فرمایا، افرأیت، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے؟ کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ اللہ تعالیٰ اشارہ کر کے بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ اسپیشل ہوتے ہیں گمراہی میں، بھیانک ہوتے ہیں. کون؟
افرأیت، کیا تم نے اس کا حال بھی دیکھا ہے، من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. جو میرے دل کو بھائے وہی صحیح، جو مجھ کو اچھا لگتا میں کرتا، مجھ کو جو صحیح لگتا میں کرتا، بھائی کسی کی سنتا نہیں میں، اس کو کون پوچھے گا، میرے کو صحیح لگتا بس. تو اپنی پسند اپنی عقل ہی کو بنیاد بنا لینا، جو اپنے کو صحیح لگے وہی کرنا، نہ تحقیق، نہ پوچھنا، نہ تابعداری، نہ کچھ. یا جب مزہ آئے کسی چیز کو صحیح کر لینا، اس کو جو چیز پسند نہ آئے اس کو چھوڑ دینا. اپنی پسند، اپنی چاہت، لذت پرستی، خواہش پرستی، اس کو بنیاد بنا لینا. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے. معبود بنا لیا ہے، اپنی خواہشات کو پوج رہا ہے. کیسے؟ اس کو اپنا مالک بنا لیا کہ جو اس کی خواہش اس کو بتاتی ہے کرنے کے لیے وہ کرتا ہے. دل چاہ شراب پینا پی لیا، جوا کھیلنا کھیل لیا، بے حیائی کرنا کر لیا. جب دل اس کا نفس جب اس کو حکم دیتا کرتا ہے، رکتا کبھی نہیں ہے. اور بتانے والا بتائے بھی اگر تو کہتا مجھ کو اچھا لگتا ہے اس لیے میں کرتا ہوں. اپنی عقل کو، اپنی چاہت کو، اپنی لذت پرستی ہی کو اپنا مالک بنا لیا آدمی. اسی لیے اللہ نے کہا کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے. یعنی علم کے تابع وہ نہیں ہے، علم کو نظر انداز کر کے وہ محض اپنی چاہت اور خواہش اور اپنی پسند کو ہی بنیاد بنا کر کوئی کام کرتا ہے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو علم کے باوجود بھی گمراہ کر دیا، کیونکہ علم اس کے سامنے ہے. علم بازو، میرا دل یہ بولتا ہے مجھ کو یہ اچھا لگتا ہے، کیوں کرتا تو ایسا، مجھے اچھا لگتا ہے. لیکن صحیح نہیں، میرے کو صحیح لگتا ہے نا، بس ختم، میں ہی میں. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اللہ نے اس کے کانوں پر اور اس کے دل پر مہر لگا دی. وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا. نہ کان حق سن سکتا ہے، نہ آنکھیں حق دیکھ سکتی ہیں، اور نہ دل میں حق کی قبولیت ہے. فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، اللہ کے بعد اب اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے، تم غور کیوں نہیں کرتے. اللہ کے بعد یعنی اب اس کو کون ہدایت، اللہ نے ہدایت دی تھی، اس کو علم دیا تھا اس کو اللہ نے، لیکن علم آنے کے بعد بھی اپنی خواہشوں کا غلام بنا رکھا ہے. جس کو چاہے حلال کر لیا، جس کو چاہے حرام کر دیا. یہ خود اپنے نفس کو اپنا مالک بنا لیا، اللہ کو نہیں بنایا. تو اب اللہ نے اس کے دل پر کیا کر دی، مہر لگا دی، آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، کانوں میں ڈانٹ لگا دی اس کے. اب اللہ کے بعد اس کو اللہ نے جب گمراہ کر دیا تو اب کوئی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواہش پرستی انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. علم آنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ فارغ نہیں ہے، مدرسے سے فارغ ہے، لیکن پھر کیا ہوا، کوئی بزنس میں لگ گیا، بزنس پہ لگ گیا. اب اس بزنس میں لگنے کے بعد سچ جھوٹ دنیا یہ وہ، اس کی ٹوپی اس کی ٹوپی کرتے 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 ایسا دور چلا گیا، نماز بھی چھوٹ گئی، داڑھی بھی غائب ہو گئی، اور اس کا حلیہ بھی بگڑ گیا، اور اس کی ساری خرافات، اس کے دھوکے اور نہ جانے کتنی چیزیں اس کی زندگی میں آ گئی. کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے. کیوں؟ کیونکہ آدمی علم کے مطابق نہیں جیتا ہے. جو اس کی چاہت ہوتی ہے، اس کا گول ہوتا ہے، اس کو چاہیے، اس کے لیے وہ جو چاہے کرتا ہے. پھر بعض اوقات حرام بھی حلال کر لیتا ہے. ہر گول صاحب آپ بھی تو بولتے تھے نا تمباکو مت کھاؤ، آپ کی وجہ سے تو میں چھوڑا. کب؟ 10 سال پہلے آپ دیے تھے نا خطبہ، میں وہ سن کے تو چھوڑا، اور آپ میرے سامنے تمباکو کھا رہے. چلتا وہ تب سیریس نہیں ہے، ہمارا عمل مت دیکھو، ہماری بات دیکھو. نہیں ہم بات دکھتی نہیں، بات سنتے، دکھتا عمل کیسا نہیں دیکھیں گے. آپ نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا، میں صرف عالموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، باپ ہے مثال کے طور پر، بیٹے کو بول رہا ہے بیٹا ایسا نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، اور بیٹوں کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے.
دھوکہ دے رہا ہے، گالی دے رہا ہے، بچوں کو بولا گالی مت دو، خود سگریٹ پی رہا ہے، بچوں کو بولا سگریٹ مت پیو. بعض اوقات یہ خود جانتا ہے غلط کو، اس نے تو بتایا نا، لیکن خود اس کی زندگی میں وہ چیز ہے. تو دھیرے دھیرے انسان کیا ہو جاتا ہے، خواہش پرست، اور بعض اوقات پھر تأویلات کر کے غلط کو بھی صحیح کر دیتا کیونکہ میں کر رہا ہوں. نہیں، اس مسئلے میں اختلاف ہے ذرا، دو قول ہے اس میں، تو آپ یہ قول لیے تھے نا سہولت والا. تو بعض اوقات اپنے لیے انسان اختلاف کی آڑ میں ایک حرام کو حلال کر لیتا ہے، شریعت کو گرنے دیتا، اپنی عزت گرنے نہیں دیتا. نہیں کرنا کبھی ایسا، یہی خواہش پرستی ہے. نمبر 8، مال و جاہ کا جنون. مال اور دنیا میں عزت. دیکھیے عزت کے لیے کیا نہیں کر رہا آدمی آج، مال کے لیے کیا نہیں کر رہا، عزت کے لیے، شہرت کے لیے انسان کیا نہیں کرتا ہے. کتنے لوگ ٹرین میں کے اندر مر گئے گر کے، ویڈیو بنا رہے، سیلفی ایسا، پہاڑوں سے گر کے مر گئے لوگ. کتنے لوگ اپنا نقصان کر لیتے ہیں شہرت پانے کے لیے، پورے جسم پہ ٹاٹو کر لیا، جبڑے پھاڑ لیے، عورتیں خوبصورت بننے کے لیے، لوگوں کے سامنے بننے کے لیے سرجری کر کے کیا بندر بن جاتی ہے. آج مغرب میں آپ دیکھیں کانوں میں بڑے بڑے بالیاں اور ناک میں اور ہونٹوں میں کدھر کیا کر رہا ہے، بس وہ یونیک ہونا چاہیے، اٹینشن ملنا چاہیے اس کو. یہ اٹینشن کے لیے لوگوں کی، کیونکہ لوگ اتنے بزی ہو گئے ابھی کہ اٹینشن لینے کے لیے کچھ نہ کچھ ابگھات کرنا پڑ رہا نہیں ہے نا. اور یہ پیدائشی رہتا، بچے پہ ماں باپ دھیان نہیں دینا، کچھ تو کچھ آؤندہ کرتا ہو، توڑتا پھوڑتا، ضد کرتا، کچھ ستاتا ہو، پے اٹینشن. تو بچہ ستا رہا ہے نا اگر، تو دیکھنا چاہیے کہ ہماری طرف سے اس کو توجہ شاید نہیں مل رہی، اس لیے وہ توجہ لینے کے لیے گڑبڑ کر رہا ہے. اس لیے بچہ اسکول میں بھی ستاتا دھیان لینے کے لیے، لیکن ٹیچر اگر پیار سے اس کو لے لینا، اس کا دل ٹھنڈا ہو جاتا، اس کی دل کو سکون مل جاتا اس کے، پھر وہ ایک دم مانیٹر بن کے ایک دم سیدھا ہو جاتا. تو توجہ کے لیے انسان بہت سارے غلط کام کرتا ہے، شہرت کے لیے. یوٹیوب اس کی مثال ہے، فیس بک ہو یا ٹک ٹاک ہو، کتنی بچیاں ناچ گانے آ کے ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ اپنی عزتیں خراب کرتی ہیں، بے پردہ ہو جاتی ہیں، دنیا کے میک اپ کر کے پرائے مردوں کے سامنے آ کے کیا لائک چاہیے، دیکھو میرے اتنے سبسکرائبر، اتنے فالوورز ہیں، میرے اتنے لائکس ہیں، کتنے ہارٹس. اس طرح کا ہارٹ بھیجنا بھی صحیح نہیں ہے. آج کل جو مرد کو بھیجتا ہارٹ، عشق کی چیز ہے بڑی پیارے، کون بتایا تجھ کو؟ گلابی رنگ کا، لال رنگ کا ہارٹ بھیجنا کیا چاہتا، کیا لائک ہے، وہ نہیں بھیجنا. عورتوں کو بھی نہیں بھیجنا، مردوں کو بھی نہیں بھیجنا. اگر مرد کو بھیجے اس میں کیوں امبریلا کلر ہے کیا؟ تو رینبو ہے، رینبو کمیٹی کا ہے کیا؟ بعض تو وہی چھتری لے کے آتے ہیں رینبو والی، ان کو معلوم مولوی صاحب یہ چھتری اپنے لیے نہیں ہے، کیا کو اچھی کلر والی دیکھیے اس میں، یہ غلط لوگوں کے لیے ہے بھائی. آپ مولوی ہو، رینبو کلر کی چھتری لے کے آئے آپ، ابھی بھی بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا. ایک ہوتا ہے مرد، ایک ہوتی عورت، بیچ میں رینبو ہے، ان کا جھنڈا ہے، ان کا جھنڈا ہے رینبو کلر کا جھنڈا. تو اس طرح کے ڈریسز، اس طرح کے چھتریاں، اس طرح کے پردے مت لگاؤ گھر میں. باہر والا دیکھا رینبو کمیٹی ہے گھر، کیونکہ بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں. سعودی عرب میں کھلونے بہت سارے اس طرح کے تھے جو رینبو والے تھے، بین کر دیا، نہیں لیتے، ہمارے یہاں نہیں چلتا. پورے ٹوائز ان لوگوں نے واپس کر دی، ہم کو نہیں چلتا یہ. لیکن یہ نیوز میں نہیں آتا زیادہ اس طرح کی چیزیں. خیر، تو مال اور عزت، شہرت، یہ انسان سے بہت غلط کام کرواتے ہیں. مال، خیانت، ظلم، قتل، دھوکہ، اور نہ جانے کتنے خرافات، حلال کا حرام کرنا، سود لینا، چوری، اور اس طرح کی جتنی چیزیں، غصب کرنا، یہ ساری مال کے نتیجے میں انسان جاننے کے باوجود کرتا ہے. بہنوں کی میراث معلوم ہے اس کا، نہیں دیتا ہے. بعض اوقات مولوی ہوتا ہے لیکن نہیں دیتے ہیں. مال کی محبت
انسان کو غلط کام کرواتی ہے۔ اور اسی طرح سے جاہ، شہرت، مقام پانے کے لیے آدمی کیا نہیں کرتا۔ اداروں کے حالات آپ دیکھیے، سیاست کو آپ دیکھیے، مقام پانے کے لیے کیا نہیں کیا جاتا ہے، کتنی سازشیں، کیا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ دو چیزیں جو آدمی کو برباد کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ، کہ دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو اتنا فساد برپا نہیں کرتے جتنی دو چیزیں آدمی کے دین میں فساد پیدا کرتی ہیں۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ مال اور عزت کی حرص، مال اور عزت کی چاہت، میرا نام ہو جائے یا میرے پاس مال آ جائے۔ یہ جو دو چاہتے ہیں، بھوکے بھیڑیے بھی اتنا نقصان نہیں پہنچاتے بکریوں کے ریوڑ کو، اتنا یہ دو چیزیں آدمی کے دین کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ مال کی چاہت غلط نہیں ہے، لیکن جنون میں نے جو کہا اس کا کہ آدمی حلال طریقے سے مال کما رہا اپنے لیے بھی، بچوں کے لیے، اور بھائی میں مر جاؤں تو میرے بعد یہ کھائے پیے کسی کے محتاج نہ ہو۔ حدیث میں اس کو پسند کیا گیا ہے کہ تو اس حال میں مرے کہ تیرے پیچھے بھی بچے جو ہیں ان کو اتنا چھوڑ جائے کہ وہ کسی کے ہاتھ پھیلانے والے نہ بنے، یہ زیادہ اچھی ہے۔ لیکن یہ مال کہ آدمی اتنا کمائے کہ اس کی زندگی سے بھی زیادہ ہو، بعد میں بھی اس سے بھی زیادہ ہو، اور ایسے طریقے سے کمائے کہ وہ حرام ہو، اور اللہ کی عبادت ضائع کر کے زندگی کا مقصد بھول کے پھر مال 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 ہی کرتا رہے، پھر کیا حلال اور کیا حرام آدمی تمیز نہ رہے اس کو، یہ غلط ہے۔ اپنی عزت بچانا غلط نہیں ہے، غیرت ہونا انسان میں اچھی چیز ہے، عزت کی حفاظت اچھا ہے، عزت بڑھانے کی چاہت اچھی نہیں ہے، خاص کر کے وہ دین سے، نماز پڑھ رہا عزت ہو جائے، دین کی دعوت دے رہا شہرت مل جائے، میں لوگوں کو کھلا رہا ہوں پلا رہا ہوں شہرت مل جائے، نہیں۔ نیکیوں کے ذریعے سے عزت کمانا یہ غلط کرنسی ہے، نہیں۔ اسی لیے کہا کہ دو بھوکے بھیڑیے جتنا نقصان نہیں پہنچاتے ہیں اتنا یہ دو چیزیں پہنچاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، نیک اعمال میں جلدی کرو ان فتنوں کے آنے سے پہلے جو اندھیری رات کے تاریک ٹکڑوں کی طرح ہوں گے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح میں مومن ہوگا شام میں کافر ہو جائے گا، او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام میں مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے وہ اسلام کو چھوڑ دے گا، کافر ہو جائے گا۔ کیسے؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنا دین بیچ ڈالے گا دنیا کی تھوڑی سی پونجی کمانے کے لیے، کہ تجھ کو سیاست میں جگہ دیتے ہیں لیکن اسلام چھوڑنا پڑے گا، ٹھیک ہے، سیٹ مل رہی تو اچھا ہے، الیکشن کے لیے سیٹ مل رہی ہے تو سب کچھ کرنے کے لیے، بتوں کے آگے بھی جھکنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یا کوئی لڑکی کے لیے اور کوئی لڑکی لڑکے کے لیے محبت ہو گئی، اس کو پانے کے لیے دین چھوڑ دے گا، یہ دنیا کی چیز ہے، اس کو پانے کے لیے دین چھوڑ دے گا، جاب کے لیے دین چھوڑ دے گا، دنیا کی چیز پانے کے لیے آدمی دین چھوڑ دے گا۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا۔ تو آدمی ہدایت پانے کے بعد دین چھوڑتا کیسے؟ دنیا پانے کے لیے، اور دنیا کی شکلیں الگ الگ ہیں، دنیا کی شکلیں الگ الگ ہیں، پیسہ دنیا میں آتا ہے، حکومت دنیا میں آتی ہے، دنیا کی لذتیں شہرتیں سب دنیا میں آتا ہے، دنیا کے لیے آدمی اپنا دین چھوڑ دے گا۔ نمبر 9، اب اختتام پر ہے، بات مکمل کریں گے، دو ہی چیزیں رہ گئی۔ 9، سماج کا خوف، سماج کا خوف، کہ کبھی آدمی حق معلوم ہونے کے بعد بھی سماج کے خوف کی وجہ سے غلط راستے پر چل پڑتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، میجارٹی اتنی ہے، میں ان کے بیچ میں رہ کر سنت پہ چلوں گا، دین پہ چلوں گا، میرے حق کا پانی بند ہو جائے گا، تعلقات خراب ہو جائیں گے، لوگ سلام نہیں کریں گے، بزنس پر اثر پڑے گا، بیٹی دیوی ہے، بعضوں کا ڈر ہوتا ہے رشتہ داری کا یا تجارت کا یا کچھ اور آدمی حق جاننے کے بعد بھی حق کو قبول نہیں کرتا، یا حق پر آ کے بھی حق کو چھوڑ دیتا ہے، حق سامنے آ کے بھی اس کو نہیں مانتا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کاش کہ تم وہ وقت دیکھتے جب ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، روکا جائے گا ان کو. يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلِ، اور آپس میں ایک دوسرے سے بحث کریں گے، یہ بھی غلط وہ بھی غلط، اب سب غلط جمع ہو گئے، وہاں پہ حساب ہو رہا ہے تو آپس میں لڑیں گے. کیا کہیں گے؟ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین. جو لوگ کمزور لوگ تھے سماج کے، وہ سماج کے طاقتور لوگوں سے کہیں گے اگر تم نہیں ہوتے نا تو ہم ایمان والے ہوتے تھے، اگر تم ہم کو نہیں روکتے، تمہارا ڈر نہیں ہوتا، تم ہم کو ستاتے نہیں تو ہم مومن ہوتے، تمہاری وجہ سے ہم ایمان نہیں لائے، تمہارے پریشر کی وجہ سے، تمہارے ڈومینیشن کی وجہ سے ہم ایمان نہیں لائے. تو کہیں گے کمزور لوگ طاقتور لوگوں سے کہیں گے سماج کے لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہیں ہوتے تو ہم ایمان والے ہو جاتے. مطلب ایمان لانے کی ساری باتیں تھیں ان کے پاس، حق واضح ہو گیا تھا، لیکن تمہاری وجہ سے ہم لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا، تمہارے دباؤ کی وجہ سے. قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، سماج کے بڑے لوگ پھر کمزور لوگوں سے جواب میں کیا کہیں گے؟ اَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ، کیا ہدایت کے آنے کے بعد ہم نے تم کو ہدایت سے روکا؟ بل کنتم مجرمین، بلکہ بات یہ ہے کہ تم خود مجرم تھے. بھائی تمہارے دل میں ہمارا زور تمہارے دل پہ تھا، تنہائیوں میں ہم تم کو دیکھتے تھے کیا کر رہے ہیں، لیکن تم نے ہمارے دباؤ میں حق کو قبول نہیں کیا، تم ہمارے جیسے ہو گئے، ہماری بات ماننے. اللہ سے کیوں نہیں ڈرے؟ ہم سے ڈرے کہ اللہ کا خوف تم کو نہیں تھا، بلکہ تم مجرم تھے، تم خود بھی مجرم ہو. تو آپ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ بیٹی فلاں گھر میں دی ہے اس وجہ سے ہاں غلط بھی چلتا، تجارت ہماری ہے اس کو نقصان ہوگا اس لیے غلط بھی چلتا، حق کو نہیں ماننا ہے. ایسے کئی اسباب ہوتے ہیں دباؤ کی وجہ سے، سماج کے ڈر کی وجہ سے، برادری کے خوف کی وجہ سے، میجورٹی کی وجہ سے آدمی کیا کرتا ہے؟ حق قبول نہیں کرتا ہے، جبکہ حق واضح ہو چکا ہے، دل بول رہا ہے صحیح نہیں، لیکن ہدایت کے آنے کے بعد بھی آدمی گمراہ کیوں ہوتا ہے؟ دباؤ کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے. اور یہ ڈر مخلوق کا ڈر زیادہ، خالق کا ڈر کم ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ بھائی یہ لوگ ستائیں گے لیکن اللہ سزا دے گا، اس کا کیا؟ اس لیے یاد رکھیے دین نہیں چھوڑنا. ایسے حالات ہیں ویسے حالات ہیں، دین پہ جم کے دین پہ مرنا. کچھ حالات نہیں رہتے، حالات آتے بھی جاتے بھی، دین نہیں چھوڑنا، دین نہیں چھوڑنا. کیسی بھی حالات آ جائیں، دین دین ہے، ہمارے دین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بچائے گا تم کو. اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمائے گا. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے غلبہ رکھا ہے. اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں، کیا فرمایا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ہمت مت ہارو، غمگین مت ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے. ایمان نہیں کھونا، ہاتھ پاؤں کٹ گئے، ہڈی ٹوٹ گئی، کچھ بھی ہو گیا، ایمان زندگی سے کٹنا نہیں چاہیے، ایمان پر باقی رہنا. ایمان دین نہیں چھوڑنا اپنا اپنا، اتنا ڈرے اتنا ڈرے نہیں ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، ایمان دین پہ باقی رہنا. کچھ غلط کام نہیں کرنا، توڑ پھوڑ تباہی نہیں کرنا، امن امان سے رہنا، لیکن دین پہ رہنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف ہمیشہ دل پر ہونا چاہیے. تو اس آیت میں آپ دیکھیں کہ سماج کے ڈر کی وجہ سے کچھ لوگ ایمان چھوڑ دیے یا ایمان نہیں لائے. قیامت کے دن افسوس کریں گے، بولیں گے تمہاری وجہ سے ہم نے نہیں مانا. کسی اور کو دوش دیں گے، بولیں گے ہم کو مت بولو، تم نے کیوں ایمان نہیں لائے؟ مجرم تم کو اپرچونٹی تھی، تم نے نہیں مانا، ہم نے نہیں، تمہارے دل پہ قبضہ تھوڑی تھا ہمارا، کیوں نہیں لائے ایمان؟ تو قیامت کے دن دونوں مجرم قرار پائیں گے. آخری چیز دنیا کی مصیبتیں پریشانیاں، یہ بھی انسان کو دین سے دور کرنی ہے. آدمی متقی پرہیزگار ہوتا ہے، تنگی آتی ہے، سوچتا پھر
کبھی جوئے کے جاب میں چلا جاتا ہے، لاٹری کی دکان پہ جاب پہ چلا جاتا ہے، جبکہ جان رہا ہے حرام ہے. کیا کروں صاحب، بیوی بچے ہیں اور کہیں جاب نہیں مل رہا، حرام جاب میں چلا جاتا ہے، سودی کاروبار میں چلا جاتا ہے، کبھی چوری کرتا ہے، کبھی خیانت کرتا ہے، کبھی بیماری آتی ہے، یہ دواخانہ گیا، وہ دواخانہ گیا، یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر گیا. پھر کوئی بتاتا ہے ایک بابا ہے، اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس کچھ وہ جڑی بوٹی بھی دیتے لیکن پھونک کے دیتے کچھ تو ان کے پاس چلو، جاتا وہاں پہ وہ سب حرام کاریاں اس سے کرواتا ہے، شرکیہ اعمال کرواتا ہے اس سے. یہ کیلے ٹھوکو، ایسا ذبح کرو، ایسا کرو، ادھر کرو، وہ کرو، دعائیں غلط غلط اس سے کہلواتا ہے. شیطان کو بھی پکارنے والا بناتا ہے اس کو، فرعون لکھ کے بھی اس کے گلے میں تعویذ ڈال دیتا، سب معلوم رہتا اس کو، لیکن وہ چاہتا ہے، دل کیا بول رہا ہوتا اس کو، شیطان اس کے دل میں ڈال رہا ہوتا، ارے اس تکلیف سے نکل جا، پھر توبہ کر لینا، اللہ غفور رحیم ہے. لیکن بعض اوقات تکلیف سے نکل جاتا ہے، کیونکہ تکلیف سے نکالنے والا کون ہے؟ تو تکلیف سے بھی نکل جاتا اور اسلام سے بھی نکل جاتا. تکلیف اچھی، تکلیف سے نہیں نکلا چلے گا، اسلام سے نہیں نکلنا چاہیے. تکلیف ایسی، اللہ تعالیٰ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ تعالیٰ تجھ پہ کوئی مصیبت ڈالے، اللہ کے سوا کوئی نہیں اس کو نکالنے والا، ہٹانے والا. تو بعض اوقات مصیبتیں جب آتی انسان پر تو آدمی دین پہ نہیں چلتا. بعض اوقات سوچتا ہے میں جب سے نمازی بنا نا، پریشانیاں میرے پر آ رہی، میں توحید پہ آیا نا، بچے بیمار، بیوی بیمار، تو پہلے اچھا تھا، دل میں بعض اوقات آتا. اپنے سے نہیں ہوگا بھائی. کبھی تکلیف باہر سے آتی ہے، رشتے دار ستاتے، یہ ہوتا وہ ہوتا، پریشان ہوتا. بعض اوقات سنتا یہ حرام وہ حرام، تو پھر بہت تنگ ہو گیا میرا معاملہ بزنس کا، پہلے اچھا کماتا تھا، اچھا پان شاپ کی اپنی، اچھا تمباکو یہ وہ سب جاتا تھا اپنا، اچھی بڑی اپنا ہول سیلر تھا میں اس کا. ابھی چھوڑ دیا، تنگی آ گئی. پھر کیا کرتا، چپکی سے واپس سے چلا جاتا، پھر ملتا نہیں، کہیں آتا نہیں، دکھتا نہیں، بولے کہاں ہے، نہیں آتا، واپس سے ویسا ہو جاتا. مصیبتیں دنیا کی آدمی کو ہدایت پانے کے بعد بھی گمراہ کر دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو کنارے کنارے رہ کے باؤنڈری پہ اللہ کے بندے بنے رہتے ہیں. باؤنڈری پہ بھاگنے کا وقت آتا تو جلدی بھاگنے کو ملے گا اپنے دروازے کے پاس کنارے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر کوئی اچھی کوئی بھلائی ان کو پہنچے، راحت پہنچے، مطمئن رہتے ہیں، سب اچھا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، لیکن جب ان پر کوئی مصیبت کوئی فتنہ آتا ہے، منہ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں. انقلب علی وجہ خسر الدنیا والآخرہ، یہ دنیا میں بھی گھاٹے میں ہے، آخرت میں بھی گھاٹے میں ہے. ذالک هو الخسران المبین، اور یہ کھلا ہوا خسارہ ہے، کھلا ہوا گھاٹا ہے کہ آدمی دنیا میں بھی گھاٹے میں رہے، آخرت میں بھی گھاٹے میں رہے. بعض اوقات شرکیہ اعمال کرتا پیشنٹ کے لیے، بچے کے لیے، بیوی کے لیے، ماں کے لیے، باپ کے لیے، اور وہ مر جاتے اور یہ اس کا ایمان بھی مر جاتا ہے. تو ایمان بھی گیا اور مریض بھی گیا، کیا فائدہ. کبھی شرک نہیں کرنا، کبھی یہ ڈھونگی باباؤں کے پاس نہیں جانا. ڈھونگی بابا بولنے سے نہیں سمجھے کہ اچھا بابا بھی رہتا، نہیں جانا. قرآن و سنت نے ہم کو دینی اعتبار سے علاج بتایا گیا ہے، لیکن پہلے ڈاکٹر کے پاس بھی جانا. حدیث میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ کے بندو علاج کرو، کیونکہ اللہ نے جو بھی بیماری نازل کی اس کے لیے دوا بھی نازل کی ہے. تو اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے دوا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوا کرتے تھے، صحابہ دوا کرتے تھے، اور پھر اللہ دینی اعتبار سے بھی علاج کرنا. اور اس کے لیے کوئی بہت بڑے بابا کو لانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جو یاد ہے پڑھو، بابا آنے والے ابھی، ایک پھونک میں ساری بیماریاں دور اڑ جائے گی. اور بابا کی بیوی بیمار اتنے سالوں سے. میں خود ہی، ہمارے دوست ڈاکٹر ہیں، ان کے پاس گیا، اور میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. ہم تو جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، غریب آدمی. اب دیکھا اور بابا
تو یہ بابا تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ باقی لوگوں کے علاج کرتا ہے اور کیا کیا نہیں کرتا، یہ کہ وہ دیکھا میرے کو، وہ بھی نیچے مجھے دھوئے گا آپ پکڑ کے، دیکھ لیا وٹنس ہوگا میرا، ہاں تیرے کو کیا ضرورت ہے یہاں آنے، تو اس کو بھی آنا پڑتا۔ دیکھیے جتنے بابا ہیں بعد میں کیا ہوتا ہے، سب ہاسپٹلائز ہو جاتے ہیں، آپ سارے لوگوں کو شفا دیتے تھے اور آپ کیوں دفع ہو گئے؟ آپ کو کیوں ضرورت پڑی بھائی؟ آپ تو ہاتھ میں، اس کے ہاتھ میں شفا ہے، بابا کے ہاتھ میں شفا ہے، تھپڑ بھی مارے نا صحیح ہو جاتا آپ کون سا بابا؟ لیکن وہی بابا کیا ہے، دواخانے میں جا کے پڑتا، ٹھیک ہے۔ لیکن قوم کیا ہے، اصل میں کیا ہے، امیدیں اور تمنائیں آدمی کو اندھا کر دیتی ہیں، دل چاہتا ہے کہ ملے ایسا، تو آدمی پھر غلط صحیح دیکھتا نہیں ہے۔ علاج کریں، ڈاکٹروں کے پاس جائیں، بعض اوقات سائیکولوجیکل ایشو رہتے ہیں، سن لیجیے اس کو بھی، ابھی ذہنی مسائل رہتے ہیں، حالات بگڑے، کچھ ہو گیا تو اس کو ٹینشن آنے لگتا اور ٹینشن میں بڑبڑانے لگتا، کچھ بھی ہوتا، اس پہ جن کا اثر ہے، جن کا اثر اس میں، اور اس کے لیے پھر اتنا یہ بابا سے وہ بابا پھونک رہے، یہ کر رہے، وہ کر رہے، اور وقت بہت نکل جاتا ہے، جبکہ اس کو سائیکولوجی کے اعتبار سے ذہنی نفسیاتی بیماری تھی، کوئی ایک کاؤنسلر کی ضرورت تھی، ٹینشن کی وجہ سے ہوا ہے ایسا، ہوتا ہے ایسا، اس کو اس کی ضرورت رہتی ہے، اس کی بات سن کے، اس کو پرابلم کا حل بتا کے، اس کو نصیحت کر کے، اور تھوڑا میڈیکیشن کی بھی بعض اوقات ضرورت رہتی ہے، ہو جاتا ٹھیک ٹھاک۔ صاحب مجھ کو ایک بار بولنے لگے، میں گھر میں جب بھی جاتا نا گھبراہٹ ہوتی مجھ کو، معلوم نہیں کیا ہے، بولا وینٹیلیشن صحیح ہے کہ تم وہ ہے پونا کے ہو، بولا تمہارے گھر کا وینٹیلیشن صحیح ہے، دیکھنا پڑے، بولا ایک وینٹیلیشن برابر صحیح کرو اس کا، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، کیا انہوں نے، بولا اب صحیح لگ رہا۔ بعض اوقات ایسا چھوٹا معاملہ رہتا ہے، لیکن ہمارے دماغ میں بچپن سے ڈالا ہوا ہے بابا، شیطان، جنات، ہاں جادو، تو گھر میں چوہا بھی کچھ برتن گرا نا، رات کو ہمارے گھر میں برتن گرتے ہیں، اچھا بعض اوقات جب دماغ میں بیٹھ جاتا نا تو یہ ہوتا، چوہا دکھتا، یہ چوہے کو شاید شیطان نے بھگایا تھا، اس کو کام ہم نے نہیں، کچھ بھی یہی کام کرتے بیٹھے گا، آپ ہیں کون؟ تو آدمی ہر چیز کو پھر وہ گھر میں کچھ بھی ہونے لگا، ہر غلطی کس کے اکاؤنٹ میں ڈالتا ہو، میں بیوی کو پہلے گالی نہیں دیتا تھا، اب گالی دے رہا ہوں، مارا بھی میں نے، شیطان کروا رہا، میں ایسا کر رہا، ویسا کر رہا، فلاں سے ایسا ہوا، فلاں، سب شیطان کرا رہا، تو کیا ہے؟ تو بعض اوقات یہ بھی ذہن میں بیٹھ جاتا کہ ہر چیز جو ہم غلط کرنے لگتے ہو کس کے اکاؤنٹ میں ڈالنا شروع کر دیتے، تو رسپانسبل نہیں ہے، کیا کھانا کون کھا رہا؟ شیطان کھا رہا، برابر کھا رہا، سب کچھ کر رہا، سو رہا، جاگ رہا، سب کچھ کر رہا، لیکن جو غلط کام کر رہا وہ کس کے اکاؤنٹ میں صاحب؟ تو یہ سب یہ غلط باتیں ہیں۔ آپ واقعی جنات کا اثر ہوتا بھی ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر کیس کیسے رہتے ہیں؟ سائیکولوجیکل رہتے ہیں، اور کچھ اسٹریٹجک بھی رہتے ہیں۔ بہو جاتی، ساس ستاتی اس کو بہت، پھر اچانک بہو کے اندر جن آتا ایک، ہاں تو ساس بھی ڈر جاتی، چائے دودھ لا کے پہلے بولتی تھی میرے کو چائے دیتی نہیں ٹائم پہ، اب ساس کیا کرتی، اس کے اندر کوئی تو بڑے بابا ہے 1000 سال پرانے، تو کیا کرتی، ساس میں اس کو چائے وائے لا کے، بابا چائے، تو کوئی چھیڑتا نہیں اس کو، ایسا نہیں رہتا، کبھی شوہر کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی رہتا، تو وہ اسٹریٹجی رہتی ہے، اس کو واقعی عالم سمجھتا ہے، اس کو معلوم رہتا ہے ہاں یہ جن نہیں ہے، یہ جنی ہے، یہ خود ہی جن ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یاد رکھیے جو بھی مسائل زندگی میں آئیں اللہ سے دعا کریں، جس نے مصیبت بھیجی وہ ہٹائے، اور وہ جو اسباب قرآن و سنت میں آئے ہیں اس کو اختیار کریں، جو دنیوی اعتبار سے کوششیں ہوتی ہیں وہ کوشش کریں، چاہے معاش کی ہو یا میڈیکل کوشش ہو یا جو بھی ہو کیجیے، لیکن ذہن کو خراب مت کیجیے۔ ایک بار اس راستے پر آدمی چلنے لگ گیا، آدمی گرتے گرتے کہاں، کتنے لوگوں نے ہزاروں لاکھوں روپے باباؤں پہ خرچ کیے، ایمان بھی گیا اور پیسہ بھی گیا اور وقت بھی گیا، بیمار بھی صحیح نہیں،
اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح توفیق عطا فرمائے اور گمراہیوں سے ہم سب کو بچائے. وقت زیادہ ہو گیا، اس کی معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ عنوان ایسا اس کو درمیان سے منقطع کرنا مناسب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ خیر کے ساتھ کرے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.